بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد۔ میں ایک طالب علم ہوں۔ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو جو پہلے گناہ کیے تھے ان کا خیال آتا رہتا ہے۔ ان گناہوں کو بھولنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال بہت سارے گناہوں سے بچا ہوں۔ استقامت کی دعا کیجیے۔ اصل میں جو چیزیں انسان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں بہت آسانی سے نہیں نکلتی، ٹائم لگتا ہے اس کے نکلنے کے واسطے، اور شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ نماز کو خراب کرے۔ اس لیے جو باتیں کبھی یاد کرنے سے بھی یاد نہیں آتی وہ نماز میں یاد دلاتا ہے تاکہ ہماری نماز متاثر ہو جائے۔ تو اس وجہ سے نماز میں ان خیالات کے آنے کی کچھ زیادہ پرواہ نہ کریں، اس کے سلسلے میں پریشان نہ ہو، آنے دو، آہستہ آہستہ وہ ختم ہو جائیں گے، باقی نہیں رہیں گے انشاءاللہ۔ اور جو گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال الحمدللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق ملی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ بھی اضافہ ہوتا رہے گا۔ یہ سب تو پہلے سے کرنا چاہیے، آپ لوگوں کو کام شروع ہونے کے بعد کرتے ہو تو کہاں سے کام ہوتا ہے۔ ہر عمل میں کچھ نہ کچھ ریا کا شبہ رہ جاتا ہے۔ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو اللہ کی بارگاہ میں ریا کے ساتھ مقبول ہو جائے، جس کو میں تسلی سے پابندی کے ساتھ کر سکوں۔ دیکھو، ریا کے ساتھ تو کوئی عمل مقبول نہیں ہوگا، لیکن آپ جس کو ریا سمجھ رہے ہو وہ ریا کا وسوسہ ہے، ریا نہیں، تو اپنا وسوسہ ختم کر لو بس۔ باقی یہ ہے کہ آپ کی ریا کے ساتھ عمل قبول ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ریا تو شرک خفی ہے، اس کے ساتھ عمل کیسے قبول ہوگا؟ پر آپ کو ایک دھوکہ ہے، وہ دھوکے کو آپ ریا سمجھ رہے ہیں۔ یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ ہر عمل میں کچھ نہ کچھ ریا کا شبہ رہ جاتا ہے، تو آپ کو ریا نہ کرنے کا حکم ہے، شبہ بھی نہیں آنے کا حکم تو ہے ہی نہیں۔ آپ تو آپ شبہات سے کیوں پریشان ہیں؟ شبہات سے پریشان مت ہو۔ شبہ ہر چیز میں ہوتا ہے آدمی کو۔ اب اگر شبہ پر عمل کرو گے تو نہ استنجا کر سکو گے نہ وضو کر سکو گے، تو شبہ ہی ہوتا رہے گا، شبہ ہی ہوتا رہے گا، شام تک ایک نماز کا وضو بھی نہیں ہوگا۔ شبہات کوئی چیز نہیں۔ الیقین لا یزول بالشک، یقین اس حقیقت کا نام ہے جو شک سے زائل نہیں ہوتا۔ آپ کو جو ڈر لگا ہوا ہے کہ میرا عمل مردود ہو جائے گا، یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ غیر اللہ کے لیے نہیں کرنا چاہ رہے، آپ اللہ ہی کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ ڈر یہ آپ کے اخلاص کا ثبوت ہے۔ تو یہ اخلاص یقینی ہے اور ریا شبہ ہے، شک ہے، تو شک سے یقین کیسے زائل ہوگا؟ اس لیے یقین اپنی جگہ پر ہے، شک کوئی پرواہ نہیں، شک کو ہوا میں اڑا دو بس، کوئی اہمیت نہیں اس کی۔ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، بھائی ریا کوئی چڑیا نہیں ہے کہ جو آ کے آپ کو چپک جائے۔ ریا ایک عمل ہے، ایک ارادہ ہے۔ جب تک آپ غیر اللہ کے لیے کرنے کا ارادہ نہیں کریں گے وہ ریا نہیں ہے۔ اور جب آپ ایک کام کر رہے ہیں، مثلا نماز پڑھ رہے، تو نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، نماز اللہ نے فرض کی ہے، آپ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اب اس کے اندر
آپ خود باقاعدہ چاہیں کہ میں غیر اللہ کو دکھانا چاہ رہا ہوں تب جا کے وہ ریا ہے، اور اگر ایسا نہیں تو ذہن میں کچھ باتیں آتی رہتی ہوں تو آتے رہنے دو، وہ نیت نہیں آپ کی نیت اللہ کے لیے ہے، بس نیت چلے گی، شبہات نہیں چلیں گے، نیت چلے گی۔ اس لیے اتنا اہتمام کر لینا کہ شروع عمل میں اللہ تعالیٰ کا استحضار کرنا، میں یہ عمل اللہ کے لیے کر رہا ہوں، بس شروع عمل میں یہ استحضار، اور درمیان میں اس کے خلاف اپنی طرف سے کوئی ارادہ نہ کرنا۔ اب شیطان کی طرف سے 1000 آنے دو، آپ کو کیا پریشانی؟ ابھی وہی پریشانی۔ اس لیے بہت سارے لوگ وسوسہ ریا کو ریا سمجھ کر پریشان ہیں۔ بہت سارے تو بیچاروں نے عمل ہی چھوڑ دیا، ایسے عمل کا کیا فائدہ جو اللہ قبول ہی نہیں کرتا، عمل ہی چھوڑ دیا۔ تو یہ شیطان کی بڑی مکاری ہے، اس میں مبتلا مت ہو، پریشان مت رہو، اور ہمیشہ پہلے جو چیز ہمارے ذہن میں ہے اس کی تحقیق کریں۔ جب آپ تو یہ سوال کر رہے ہیں، کوئی ایسی دعا بتا دیجئے کہ جو ریا کے باوجود عمل کو قبول کرا دے، تو ایسی تو ہے ہی نہیں، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، پیر صاحب کہاں سے لے کے آئے، تو ہے ہی نہیں۔ اس کی تحقیق ہونی چاہیے کہ وہ ریا ہے بھی یا نہیں۔ ریا ہے تو ریا کو ختم کرنا اپنے اختیار میں ہے، اور آپ جس بیماری کی سے پریشان ہیں وہ بیماری ریا نہیں ہے، بس دھیان سے نکال دو کہ یہ ریا ہے، یہ ریا نہیں ہے، یہ ریا کا وسوسہ ہے، شبہ کائے کا شبہ ہے؟ ایسا شبہ کرتے بیٹھے ہوئے تو 2 روٹی لقمہ نہیں کھا سکو گے، شبہ کرتے بیٹھے، کائے کا شبہ ہے؟ شبہ نہیں۔ آپ بیٹھے دسترخوان پہ، روٹی آ گئی، سالن آ گیا، آپ کہنے لگے پتہ نہیں اس میں کوئی مشتبہ مال تو نہیں ہے، پتہ نہیں میں جو کمایا تھا اس میں کچھ گڑبڑ تو نہیں ہوئی، پتہ نہیں کیا ہے، تو تم ایک نوالا بھی نہیں کھا سکو گے، ایک رکعت نماز بھی نہیں پڑھ سکو گے، یہ کائے کا شبہ؟ یہ شیطان پریشان کرتا ہے۔ تو اس کو بولو کہ میرا اخلاص اتنا بدبدا نہیں ہے کہ تو توڑ دے، تیرے توڑنے سے تو نہیں ٹوٹے گا، میں ہی توڑوں گا تو ٹوٹے گا، اور میں توڑنا نہیں چاہوں، میں تو اخلاص ہی سے کرنا چاہوں۔ پریشان مت ہو، اطمینان سے عبادتیں کرو، ریا ویا کچھ بھی نہیں۔ ریا ہوتی تو آپ کو ڈر نہ لگتا، آپ سوال نہ کرتے، اس لیے آپ کو ریا نہیں ہے، آپ مخلص ہیں، اخلاص سے عمل کرو اللہ کے سامنے۔ کریڈٹ کارڈ کیا مطلق ناجائز ہے یا اس کی کوئی حلت ہے، گنجائش ہے، رہبری فرمائیں۔ وہ کریڈٹ کارڈ کیا ہوتا ہے مجھے ہی نہیں معلوم، اس لیے کسی مفتی سے مسئلہ پوچھ لو، یہ مسئلہ میرا نہیں ہے، مفتی کا مسئلہ۔ مجھے بھی ضرورت پڑے گی تو مفتی صاحب کو بلا کے پوچھ لوں گا کیا ہے بھائی کریڈٹ کارڈ کیا کرے، مجھے نہیں معلوم کچھ۔ میں ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، وہ خان برادری سے، ہمارے گھر والے صرف یہ بول رہے ہیں کہ وہ ہمارے خاندان کی نہیں ہے، ہمارے پاس علاقے میں ایسا رواج ہے، یہ رواج کو آپ ہی آگے بڑھ کے ختم کر دیجئے اور نکاح کر لیجئے، اور بتا دیجئے کہ رواج بیکار کی بات ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب مسلمان ہیں، دینداری ہونی چاہیے۔ اپنی پسند پر بھی ایک نظر ڈال لو، جیسا خالی صورت شکل پسند ہے یا اس کا دین اور اس کی دیانت پر بھی تحقیق ہو گئی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، ایسے تو اصل چیز لڑکی میں جو دیکھنے کی ہے وہ اس کا دین اور اس کے اخلاق۔ آپ کو نکاح کرنے کے بعد سب سے زیادہ ضرورت اس کے اخلاق کی پڑے گی، وہ نہیں ہوں گے تو وہ چاہے پری کیوں نہ ہو، نظر سے گر جائے گی، آپ اس کو پیر کی خاک بھی باندھنے کے لیے تیار نہیں، چاہے کتنی حسینہ کی، اخلاق نہیں ہے۔ اور اگر اخلاق ہے تو اس کی ہر عیب کو برداشت کیا جا سکتا ہے، اس کے اخلاق سے وہ دل جیت لے گیا۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترضون دینہ وخلقہ، جس کا دین اچھا ہے، جس کے اخلاق اچھے۔ آج کل کے زمانے میں چونکہ گمراہیاں بھی بہت پھیل رہی ہیں، اس لیے دین والا مشورہ بھی ہمارے نبی کا بہت اہمیت رکھتا ہے، آپ کی ہر بات اہمیت رکھتی ہے۔
لیکن آج اس کی اہمیت بڑھ گئی. پتہ نہیں شادی کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ سب وہ آدمی گمراہ قسم کا ہے. آج کل فتنے بہت ہو گئے اور پڑھے لکھے لوگ بھی متاثر ہیں، جوہلا بھی متاثر ہیں، اور اچھے اچھے خوش عقیدہ گھرانوں کے بچے بچیاں پتہ نہیں کیا کیا بن جا رہی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے گھروں کے اندر. من ترضون دینہ وخلقہ، دین قابل اعتماد ہونا چاہیے، عقیدہ سلامت ہونا چاہیے ان لوگوں کا، توحید و رسالت اور آخرت کے بارے میں صحیح العقیدہ. اور دوسرے اخلاق اچھے ہوں. آپ کی ضرورت عورت ہے، با اخلاق عورت ہے آپ کی ضرورت، آپ کی ضرورت بد اخلاق عورت نہیں. کتنے گھرانے ہیں جو حسن و جمال کی بنیاد پر جوڑے گئے تھے لیکن بد اخلاقی کی وجہ سے ختم ہو گئے. اخلاق بڑی چیز ہے، اس کو تلاش. تمام صحابہ کا یہی خیال ہے، تمام عقل مندوں کا یہی خیال ہے. اس لیے ہاں جو گھر والے بول رہے ہیں کہ وہ خان ہے اور ہم پٹھان ہیں اور وہ شیخ ہے ہم سید ہیں، تو اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں، اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں. اب اس زمانے میں کفوت جس کو کہتے ہیں، یعنی نکاح میں برابری، وہ کفوت جو ہے وہ سماجی طور پر برابری ہونی چاہیے. ہمارا جو لیول ہے زندگی کا، کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا، بود و باش کا، دین کا، سامنے والے کا بھی ملتا جلتا ہے تو کر لو. برابر سرابر بھی مت دیکھو، اس لیے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ایک گھر کے 4 بھائیوں برابر سرابر بھی نہیں، سب کے خیالات الگ ہیں، سب کا مزاج الگ ہے. تو 19-20 18-20 چلے گا، 17-20 مت کرو. تقریباً ہمارے گھرانے میں ملتا جلتا گھرانہ. یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ اس کی وجہ سے مل جل کے رہنے میں مدد ملے گی. بس نہیں صاحب انہوں دیکھ کے لے کے آیا پیسے، جو محل میں رہتی ہے اور آپ کا جھوپڑا ہے تو وہ کہاں آ کے رہے گی یہاں پر، دونوں کا جھگڑا چلتا رہتا. نہیں جمع. سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں جمع. رشتہ نبی کا لگایا ہوا تھا، نہیں جمع. تو ایک واقعہ، ایک ہی واقعہ ایسا پیش آ گیا، یہ بتانے کے لیے ملت کو ہمیشہ کہ دیکھو بھائی مناسبت بھی دیکھ، اپنے سے جڑتے نہیں جڑتے یہ لوگ، بس یہ دیکھ لو. اپنے سے جڑنے والے نہیں ہیں، وہ مغرور ہیں، ان کا دماغ 7ویں آسمان پہ ہے، تو کیا ہوگا؟ جھگڑے شروع ہو جائیں گے، شادی کے ساتھ ہی جھگڑے شروع ہو جائیں گے. ایسا فقہا فرماتے ہیں ایسی لڑکی سے نکاح کرو جو ہم سے معاشی طور پر کچھ کم ہو، معاشی اعتبار سے ہماری حیثیت سے اس کی کچھ حیثیت کم ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے ماتحت بننا ہے. اگر اس کی سچویشن اچھی ہوگی، اس کا اسٹیٹس اچھا ہوگا، تو وہ آپ کے ماتحت نہیں بنے گی، آپ کو اپنا ماتحت بنائے گی. اور جب ایسا ہوگا تو ازدواجی زندگی کا سسٹم فیل ہو جائے گا. اس واسطے کہا گیا ہے کہ ذرا اپنے سے کم ہو تاکہ قدر کرے کہ اللہ کا شکر ہے بھائی باریک چاول کھا رہے، اللہ کا شکر ہے بھائی قیمتی جوڑا دلا رہے ہو، اللہ کا شکر ہے ہر وقت روشنی ہے، آرام ہے، سہولت ہے. ایسے کون کرے گا؟ جو مشکلات سے نکل کر راحت میں آئے. تو اپنا اونچا رہنا چاہیے اسٹیٹس، اور لڑکی کا ذرا نیچے ہونا چاہیے. تو اب دیکھنے کی چیزیں تو یہ ہیں. اب عورتیں کیا دیکھتی ہیں؟ تو عورتوں کا مسلک بالکل الگ ہے، مردوں کا مسلک الگ ہے. اس لیے گھر والوں کو پہلے دین سمجھاؤ، انہیں بتاؤ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر لڑکی خان ہو، شیخ ہو، سنگ تراش ہو، نور باف ہو، جو ہمارے سماج میں بہت حقیر سمجھے جاتے ہیں، لیکن متقی ہو، پرہیزگار ہو، تو ان اکرمکم عند اللہ اتقی، جو زیادہ متقی ہے وہ زیادہ عزت والا ہے.
عزت تو اس سے ملتی ہے، عزت پیسے سے نہیں ملتی۔ پیسہ کیا ہے؟ کئی مرتبہ آپ کو بتا چکا کہ بڑے بڑے مالداروں گھر میں جا کے دیکھو تو اتنا بھوڑ پڑا ہوا رہتا تھا، کیونکہ پیسہ ہے، سلیقہ نہیں، ایسا پڑا ہوا ہے۔ اب کبھی جھوپڑی میں جاؤ کسی سلیقہ مند عورت کے، ہر چیز قرینے سے، سلیقے سے طبیعت خوش ہو جائے، صفائی ستھرائی۔ تو ایک آدمی کے مزاج میں سلیقہ ہے، پھوہڑ عورت آئے گی تو زندگی کیسے گزرے گی دونوں کی؟ تو دیکھنے کی چیزیں یہ ہوتی ہیں، ان کو دیکھ کر کرنا چاہیے۔ سید والے سید سے، خان والے خان سے، شیخ والے شیخ سے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے گھر والے اس مجلس میں ہیں حضرت، تو چلو ان لوگوں نے بھی سن لیا، بہت بڑھیا، یہ پہلے بتا دیے ہوتے ہیں۔ آپ کے گھر والے اس مجلس میں شریک ہیں تو ان کے گھر والوں سے بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر بچی دین کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے بہتر ہے اور وہ گھرانہ آپ کے گھرانے سے ملتا جلتا ہے تو آپ بیٹے کی بات مان لو بھائی، کرا کے دے دو اس کو۔ اور اگر کوئی اور حکمت مصلحت سمجھ میں آ رہی ہے تو بیٹے کو سمجھا دو کہ اصل یہ بات ہے بیٹا، یہ سمجھا دو، اس کے سمجھ میں آ جائے۔ باقی یہ ہے کہ محض خاندان پاندان کی وجہ سے ایسا مت کرو۔ ہندوستان میں کون خاندان کیا ہے کس کو پتہ؟ اصولی طور پر تو یہاں سادات کا بھی مسئلہ معرض خطر ہی میں ہے، اس واسطے کہ ہندوستان کی 99% اکثریت عرب نہیں ہے، یہ سب ہندوستانی ہی ہیں، اور وہ ماضی میں سب مشرکین تھی۔ انہی مشرکین کی اولاد صحابہ کرام کے تشریف لانے کے بعد، مسلم حکمرانوں اور جہانگیروں کے ملک پہ حملے کرنے کے بعد، اور صوفیاء، علماء، اولیاء کے تشریف لانے کی وجہ سے یہ ہندو ہی مسلمان ہوئے ہیں۔ اب یہاں نسب محفوظ رکھنے کا رواج نہیں ہے، اگر رواج ہوتا تو ہمارے اپنے کوئی بھی سنگ پنگ نکل جاتے اوپر جا کے، کوئی بھی ہوگا ایسے، تو یہ نکلے کیا ہو، یہ کوئی عیب کی بات بھی نہیں۔ ہمارے حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس ملک میں مصلح الامت کے بہت بڑے عالم، اور بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کو روحانیت بھی عطا فرمائی۔ نام ہی امت نے ان کا مصلح الامت رکھا، اسی نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ ان کے دادا وہ برہمن تھے، دادا مسلمان ہوئے تھے، والد صاحب مسلمان ہی پیدا ہوئے، ان کے یہ بیٹے ہیں، یہ اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے شیخ اور مجتہد ریفارمر بنے۔ اللہ پاک کہ ہاں یہ کوئی بات نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ نسب کیسے پتہ چلے گا؟ آپ محفوظ نہیں ہیں تو یہ جتنے بھی دعوے ہیں سب ایسے ہیں۔ ان کا سید ہونے کا ثبوت کیا ہے کوئی ثبوت ہے تو بولو۔ پہلے ہمارے حضرت محی السنہ شاہ ابرار الحق صاحب رحمہ اللہ کے جتنے کتابیں چھپتے تھے، بچپن میں ہم دیکھتے تھے سب پہ سید لکھا ہوا تھا، سید محمد ابرار الحق لکھا ہوا تھا۔ پھر حضرت میں نسب کی تحقیق کی، پتہ چلا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی اولاد میں ہے۔ شیخ کا نسب دیکھا تو وہ سادات میں سے نہیں تھے، وہ ایک ہندوستانی مسلمان تھے، تو منع کرا دیا۔ پھر عمر بھر میں کبھی کہیں استعمال نہیں ہوا سید کا لفظ۔ کیوں؟ غیر باپ کی طرف منسوب کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے اہل اللہ ڈرتے تھے، انہوں نے تحقیق کر لی، نہیں سمجھ میں آیا ہے تو وہ قیامت میں ظاہر ہو جائے گا، لیکن تحقیق نہیں ہے، ہم نسبت نہیں کریں گے۔ بڑی نسبت، آل رسول ہونے کا دعویٰ ہے، آل رسول ہونے کا دعویٰ معمولی بات نہیں، بہت بڑا دعویٰ ہے۔ تو سر سید احمد خان کی کتاب ہے آثار الصنادید، دلی کی تاریخ ہے،
اور ظاہر ہے کہ سر سید نے لکھی ہے تو معتبر اور تحقیقی تاریخ ہے، تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مغلیہ سلطنت میں دلی کا کلچر یہ تھا کہ غریب لوگ شیخ پٹھان کہلاتے تھے اور مالدار لوگ سید۔ اب ایک غریب کچھ کاروبار وغیرہ میں سمجھو کامیاب ہو گیا، دولت مند ہو گیا، دولت مند ہونے کے بعد سے سید لکھنا شروع کر دیتا تھا، تو سب پیسے والے سید تھے جتنے پیسے والے تھے، اور غریب شیخ پٹھان تھے بس۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ اگر قادری سلسلے میں کوئی بیعت ہو جاتا تو وہ بھی اپنے کو سید لکھ لیتا تھا، یعنی چونکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نجیب الطرفین تھے، ان کا نسب تو ثابت ہے کہ والدہ سے حضرت حسین تک پہنچتا ہے، والد سے حضرت حسن تک پہنچتا ہے، ایسے نسب کو نجیب الطرفین کہتے ہیں، والد والدہ دونوں کی طرف سے پاک باز نسب ہے۔ تو نجیب الطرفین تھے وہ تو تھے، ان کی اولاد بھی یہی کہلائے گی، لیکن جو ان کے سلسلے میں بیعت ہو گیا وہ کہاں سے ان کے اس میں داخل ہو گیا؟ لیکن لوگ قادری بنتے، ادھر سید لگا دو، ادھر قادری لگا دو، ایسے چلا گیا۔ تو ثبوت نہیں ہے لوگوں کے پاس کہ وہ سید ہیں، لیکن ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ جو شخص اپنے کو سید کہتا ہے احتیاطاً احترام کرنا ہماری ذمہ داری ہے، تو گستاخی بے ادبی نہیں کر سکتے، نبی کی اولاد ہے، جیسی بھی ہو، پاپی ہو، گناہگار، اس سے ہم کو مطلب نہیں، وہ جانے اللہ جانے، ہمارے لیے تو ہمارے نبی کی اولاد ہے، قابل احترام ہے، قابل عزت ہے۔ اور اگر نہیں ہے تو ہمیں کیا معلوم؟ اس وجہ سے ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ باقی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شادی نہیں کر سکتے، آپ یہ نہیں کر سکتے۔ عورتیں یہ کہتی ہیں، ان کے کہنے کا بھی ایک کچھ نہ کچھ منشا ہے، ریزن۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ بھائی سادات کو کر کے لائیں گے، اب بہو کو غصہ کرنا پڑے گا، ڈانٹنا پڑے گا، جھاڑو دے بولنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، تو ہم گناہ گار ہوں گے، ایسا ان کے ذہن میں ہے۔ تو وہ ایک سوچ تو اچھی ہے وہ، لیکن ایسی بولی بولو ہی کیوں؟ کسی کے لیے بھی نہ بولو، اپنے آپ کے اخلاق درست رکھو، ہر ایک سے اچھی بات کرو، ہر ایک کے ساتھ انصاف کرو۔ کیا شیخن کو لا کے، پٹھانن کو لا کے جو چاہے کراؤ گے؟ کیا اس کو بھی تو نہیں کرا سکتے؟ تو ایسا سب چیزیں ہوتی ہیں، کچھ اچھی وجوہات تو ہوتی ہیں، لیکن وہ رفتہ رفتہ ایک بیکار سی رسم بن جاتی ہے، ایک بیکار سا اعتقاد بن جاتا ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بہرحال چلو ٹھیک ہے، عبادات میں سستی بہت ہوتی ہے، تو سستی کے لیے ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس کوئی کیپسول، انجیکشن کچھ بھی نہیں، سیکنڈ سنڈے کو ایک انجیکشن دے دیا جائے، سب لوگ لگا کے چلے جاؤ، اگلے مہینے میں آ کے بولو کہ بہت چستی رہی، ہم بہت عبادت کر سکتے۔ تو ابھی تک ایسا انجیکشن نکلا نہیں ہے، نکلے گا تو لا لیں گے خانقاہ میں، لگوا دیں گے۔ ابھی تک ساری دنیا کے عقلاء یہ کہتے ہیں کہ سستی کا علاج ہمت کر کے چست بن جانا ہے، بس آپ کے اندر ہی ہے کیپیسٹی، آپ سست بھی رہ سکتے ہیں، آپ چست بھی رہ سکتے ہیں، اللہ نے آپ کے اندر رکھی ہے طاقت، آپ یوز نہیں کر رہے تو سستی ہے، وہ قوت استعمال کرو تو چستی ہے۔ سستی چستی سب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ جس دن چاہو گے کہ صاحب مجھے سست نہیں رہنا ہے، چست ہو جاؤ گے، جس دن چاہو گے کہ صاحب مجھے چست نہیں رہنا ہے تو بستر پہ پڑے رہو گے، کھانا کھانے بھی ہاتھ نہیں ہوگا۔ تو سستی کس کے پاس ہے؟ سستی چستی سب تمہارے ہاتھ میں۔ اب آپ جو سستی کا شکایت کر رہے ہیں تو آپ سے ہی گزارش ہے کہ چست بن جائیے، بس آپ سے ہی گزارش ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں، آپ ہی کے پاس ہے، آپ ہی کر لیجیے۔ سمجھو اپنے پاس 2 ڈنڈے رکھے ہوئے ہیں، ایک دیمک کھا گیا ہے، جب گلا ہوا ہے،
اور ایک ذرا مضبوط والا ہے. تو دو ڈنڈے بھی ہمارے پاس ہیں. سانپ نکل آیا، کتا گھس آیا، کوئی ایسی چیز ہے تو ڈنڈا اٹھانا، کون سا والا اٹھاؤ گے پھر؟ جو اٹھاتے اٹھاتے ٹوٹ جائے اس کو اٹھاؤ گے. یہ جو اچھا مضبوط والا ہے پرکھ کے دیکھو، اچھا یہ مضبوط، یہ والا لے کے مارنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی ٹوٹ جائے. تو دو ڈنڈے ہیں تمہارے پاس، ایک کا نام ہے سستی، ایک کا نام ہے چستی. سستی آپ کے ارادے کو دیمک کھا لینے کا نام، اور چستی آپ کے ارادے کے سیف محفوظ ہونے کا نام. تو کاہے کو دیمک کو کھلوا رہے ہو؟ طاقت جو اللہ نے دی ہے، ہمارے اندر کی طاقت ہماری دنیا بھی بناتی ہے، ہماری آخرت بھی بناتی ہے، سب اسی سے بنے گی. چست بن جاؤ بھائی، سستی زیب نہیں دیتی. کہتے ہیں کہ انبیاء کو جمائی نہیں آتی تھی. یہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انبیاء کو جمائی نہیں آتی تھی. جمائی نہ منہ کھول کے کرتے ہیں، وہ جمائی نہیں آتی تھی. کیوں نہیں آتی تھی؟ کہ جمائی سستی کی علامت ہے، اور کوئی نبی سست نہیں، کوئی نبی سست نہیں، بالکل ایکٹیو رہتا تھا ہر نبی، ہر وقت 24 گھنٹے امت کے لیے. تو وہ کبھی سستی، اس کو سستی کا اظہار ہوا ہی نہیں. اچھا یہاں تک بھی امام سیوطی فرماتے ہیں اگر کسی کو جمائی آ رہی ہو، تقاضا اندر سے پہلے ہوتا ہے، جمائی آ رہی ہو اور وہ تصور کر لے کہ نبیوں کو نہیں آتی تو اس کو بھی نہیں آئے گی. یہ تصور کر لے تو اس کو بھی نہیں آئے گی. تجربہ کرو. ہم نے طالب علم کے زمانے میں سنا تھا، خوب تجربہ کر کے دیکھا، چلی جاتی ہے، نہیں آتی جمائی. سمجھے؟ ایسے تو سستی چھوڑ دو بھائی. سستی میں کسی کا بھی بلا نہیں ہوا. شاید یہ دنیا کی سب سے بڑی انسان کی دشمن سستی ہے، اور اس سے بڑی کوئی دشمن ہمارا کوئی بھی نہیں. RSS بھی نہیں ہے، اور وہ دونوں کی جوڑی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں. یہ نہیں. الحمدللہ گناہوں سے حتی المقدور بچنے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر غیبت میں مبتلا ہو جاتا ہوں. بات چیت کے دوران خیال نہیں ہو پاتا. صحیح، ایک عادت پہلے سے چلی آتی ہے تو اس میں آدمی کو چھوڑنے میں دشواری ہوتی، لیکن بھائی ایک دن آئے گا وہ بھی چھوٹ جائے. لگے رہو، فکر مند رہو کہ مجھے غیبت حرام ہے، نہیں کرنا ہے. غیبت تو نص سے قطعی سے حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حرام کر دی. سورۃ الحجرات میں اللہ رب العزت نے چند گناہوں کو قطعاً حرام کر دیا. ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، لا یسخر قوم من قوم، اس کو حرام کر دیا. اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانیوں سے بچو، اس کو اللہ نے حرام کر دیا. بدگمانی. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، مومنین کو گناہوں کے کاموں سے دور رہنا چاہیے. گناہ ہمارے اوپر حرام کر دے. فسق تو فسق ہے، گناہ کا نام لینا بھی برا ہے. بئس الاسم الفسوق، یہ دراصل بئس الاسم الفسوق ہے، لیکن پڑھا ایسے ہی جاتا ہے. بئس الاسم الفسوق پڑھا جاتا ہے. بئس الاسم الفسوق، گناہوں کے نام پہ بھی مت جاؤ. گناہ بہت دور کی بات ہے، نام بھی نہیں لو، مناسبت بھی نہیں ہونی چاہیے ہم کو. اس لیے گناہوں کو منکرات کہا جاتا ہے. منکرات منکر کی جمع ہے. منکر اجنبی کو کہتے ہیں. تو گناہ کا نام منکر کیوں رکھا؟ کہ وہ مومن کے لیے اجنبی چیز ہے، مومن کو اس سے مناسبت ہی نہیں، بالکل اجنبی چیز ہے، اس لیے اس کو معصیت و گناہ کہتے ہیں. تو اس لیے اسی میں ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. اور تنبیہ شدید بیان کر دی. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا کوئی پسند کرتا ہے کہ بھائی مردہ کا گوشت کھاؤ؟ مردہ بھائی کا گوشت، ایک تو گوشت انسان کا، دوسرے مرنے کے بعد مردار کا گوشت پسند کرو گے؟ اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں نہیں کرے گا، بالکل نہیں کرے گا. کوئی نہیں کرے گا، کوئی نفس سلیم نہیں کرے گا، چاہے وہ کافر ہو، مشرک ہو، کوئی نہیں پسند. جب نہیں کرو گے
تو یہ اس سے بھی بری بلا ہے کہ آپ کسی بھائی کی پیٹھ پیچھے برائی کریں۔ اور بعض لوگ یہ بول کے کرتے ہیں میں سامنے بھی بول سکتا ہوں۔ ارے بول سکتا ہوں تو کیا وہ گناہ نہیں رہے گا باقی؟ تب بھی گناہ ہے۔ سامنے بولو تو بھی گناہ ہے۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، لمزہ پیچھے برائی کرنے والا، ہمزہ سامنے شرمندہ کرنے والا، دونوں کے لیے بربادی ہے۔ آپ ہمزہ بھی مت بنو، لمزہ بھی مت بنو۔ ہمت کرو، کوشش کر رہے ہو ماشاءاللہ اور گناہوں سے بچ رہے ہو، اللہ تعالیٰ برکت دے، استقامت دے، اور اس کی بھی کوشش کرو، وقت آئے گا۔ آج کل تو ایسا ہو گیا ہے نا کہ بقول ہمارے ایک استاذ کے کہ غیبت اس زمانے میں سکہ رائج الوقت ہے، پیسہ جیسے ہر ایک کے جیب میں ہے، اور اب بولو ہر ایک کے موبائل میں ہے، کیونکہ جیب میں نہیں رہتے آج کل پیسے سب کے موبائل میں چلے گئے۔ تو جیسے ہر ایک کے موبائل میں کچھ 100 200 500 1000 پڑے ہوں گے، ایسے ہی ہر ایک کے اعمال نامے میں غیبت ضرور ہے۔ کون بچا ہوا ہے غیبت سے؟ الا ماشاء اللہ، جنہوں نے بالکل طے کر لیا ہے کہ نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے امید ہے اللہ سے کہ قیامت کے دن میرے اعمال نامے میں کسی کی غیبت نہیں نکلی۔ دیکھو کتنی احتیاط کی ہوگی، دعویٰ تک فرما دیا ہوگا، اللہ سے امید کی بنیاد پہ کہا، اتنا اہتمام ان کو رہا ہے۔ بہت سے لوگ اشکال بھی کیے کہ امام بخاری نے تو بہت سے راویوں پر جرح کی ہے ان کے مرنے کے بعد، تو غیبت تو ہوئی، لیکن پھر شراح حدیث نے بتا دیا کہ یہ غیبت کی تعریف نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے اشکال۔ ملت کی ضرورت سے، دین کی ضرورت سے کسی کی غلطی کو غلطی بتانا یہ غیبت نہیں ہے۔ شخصی مخاصمتوں سے لوگوں کی برائیاں کرتے رہنا یہ غیبت ہے۔ ایسا کبھی نہیں کیا، امام بخاری فرماتے میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں۔ دعا میں اکثر غفلت ہو جاتی ہے، یعنی کرتا ہی نہیں، یعنی دعا ہی نہیں کرتے ہیں۔ دعا کائے میں نہیں کرتے بھائی، دعا تو ہم سراپا احتیاج ہیں، دعا محتاج ہونے کے ہماری حیثیت کا اظہار ہے۔ دعا نہ کرنا تو استغنا ہے، بے نیازی ہے کہ آپ کی ضرورت نہیں، ہمارا کام ایسے ہی چل جائے گا۔ بعض مغلوب الحال صوفیاء وہ دعا نہیں کرتے تھے، کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ ہمارا مولا ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم کو پیدا کیا ہے، وہ رب ہے، رب کے ہوتے ہوئے ہمیں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، رب سب کر لے گا، بغیر مانگے بھی کرے گا، وہ ہماری ہر مصلحت سے واقف ہے، ہر ضرورت سے واقف ہے۔ تو ہمارا رب جب اس نے کہا میں تمہارا رب ہوں، تو رب کو بولنے کی کیا ضرورت؟ چھوٹا بچہ اماں کو بولتا ہے کیا؟ اماں خود ہی وقت پہ فکر کرتی ہے، وقت پہ دودھ پلاتی ہے، وقت پہ سب کرتی ہے۔ ہاں جب اماں وقت پر اس کو نہیں دے سکی تو وہ روتا ہے، روتے ہی اماں آ کے اس کا کام کر دیتی ہے۔ تو یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم روتے ہیں اللہ کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ہر ضرورت پوری کر دیتا ہے، ہمیں بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ بولنا ان کے نزدیک گویا اللہ پہ بھروسہ نہ کرنا ہے، اس لیے۔ مگر یہ سنت نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا مغلوب الحال، لوگ تو نیک تھے لیکن ایک کیفیت ان کے اوپر طاری تھی۔ جو مغلوب الحال ہے وہ معذور ہے، ان کی اتباع نہیں کی جاتی۔ اتباع جو باشعور علماء صلحاء ہیں ان کی جاتی، اس لیے مجذوبوں کی اتباع نہیں، مغلوب الحال کی اتباع نہیں۔ باقی ایک کیفیت ہے، دیکھو کتنی ہے تو اچھی، کہ وہ کہتے ہیں ہمارے اللہ کے ہوتے ہوئے ہمیں مانگنے کی کیا ضرورت ہے، ہمارا اللہ سب کر لے گا۔
ایک اچھی کیفیت ہے لیکن مسنون نہیں ہے، اور جو چیز سنت نہیں ہوتی وہ سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سنت اعلیٰ درجے کے عمل کا نام، سب سے اعلیٰ درجے کا عمل سنت۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سنت کا مطلب وہ کام کرنے کا وہ طریقہ جو اکمل ہو، اجمل ہو، اسہل ہو۔ اب کر کے دیکھو، ہم بھی وہی سب کام کرتے ہیں، دنیا کرتی ہے، نیک لوگ بھی کرتے ہیں، برے لوگ بھی کرتے ہیں، سب کے کام تو ایک ہی ہے نا دنیا میں، ہر انسان وہی کرتے رہتا ہے اپنے اپنے کاموں میں سب، لیکن یہی کام سنت کے مطابق کرو تو کرنے کے اعتبار سے اسہل ہوگا، یعنی بہت آسان، اور اپنی شکل کے اعتبار سے اجمل ہوگا، بہت خوبصورت۔ اس سے اچھا کرنے کا کوئی طریقہ نہیں سوچ سکتے آپ، اور قبولیت کے اعتبار سے اکمل ہوگا، فوراً اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے گا۔ تو اسہل ہے، اجمل ہے، اکمل ہے۔ اب اس کے بعد کاہے کے لیے ہم دوسروں کی نقل کرنے چاہیں؟ سب سے اچھا تو ہمارے ہی پاس ہے۔ تو بہرحال ماحول سے متاثر ہو کر لوگ سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دعا مانگنا سنت ہے، ہر لمحہ ہمارے نبی کچھ دعا مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، جب دیکھو دعا، جب دیکھو دعا۔ احادیث کی کتابوں میں محدثین نے مستقل کتاب الدعوات، کتاب الاذکار والدعوات، دعائیں ہی دعائیں جمع کرتی ہیں اس کے اندر سے۔ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی، ہر حدیث کی کتاب میں کتاب الدعوات ہے۔ نبی کی دعائیں وہ کتنی ہیں؟ سینکڑوں ہیں، سینکڑوں۔ جیسے الحزب العظم میں، مناجات مقبول میں، وہیں سے لے کر کے جمع کر دی گئی سینکڑوں دعائیں ہیں جو حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگی۔ اچھا، یہ سینکڑوں دعائیں لاکھوں ہیں، اس لیے لاکھوں ہیں کہ وہ ایک مرتبہ حدیث میں لکھی ہوتی ہے، کی کتنی مرتبہ حضور علیہ السلام؟ جیسے حضور علیہ السلام فجر کی نماز کو جاتے تو اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وفی عینی نورا وفی اذنی نورا وفی لسانی نورا واجعلنی نورا، مجھے ہی نور بنا دیجیے۔ تمام اعضاء کا الگ الگ ذکر کر کے پھر واجعلنی نورا، مجھے ہی بنا دیجیے سراپا نور، یعنی پاک باز زندگی عطا فرما۔ یہ صبح کی نماز کو جاتے ہوئے حضور علیہ السلام پڑھتے، اور صبح کی نماز کو کتنی دفعہ گئے حضور؟ تو اس دعا کو اس سے ضرب دو تو کتنی دفعہ مانگی حضور علیہ السلام؟ تو پوری زندگی نصیحتوں سے، دین پہنچانے سے اور دعائیں کرنے سے آپ کی زبان مشغول رہتی تھی، اللہ کا ذکر اور دعا، بس اسی میں مشغول رہتی پوری زندگی، اسی میں۔ تو بے شمار دعائیں کیوں مانگتے تھے بھائی حضور؟ ان کو بھی تو یہ یقین تھا کہ اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، ان کا سب سے زیادہ تو انہیں کو یہ یقین، انہیں کے بتانے سے ہمیں پتہ چلا۔ دعا مانگو، غفلت کیسے ہوتی ہے جب آپ کا انگ انگ محتاج ہے اللہ کا، ایک ایک رونگٹا اللہ کا محتاج ہے، ایک پل جھپکنے کے بقدر اللہ کی نگاہ حفاظت بندے پر سے ہٹ جائے تو بندے کو ہلاکت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ 24 گھنٹے، ہر گھنٹے کا ہر منٹ کا ہر سیکنڈ کا بھی کوئی جز ہے، اللہ کے ہم محتاج ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ اور جو محتاج ہے وہ مانگتا بھی رہے اس سے۔ اچھا، اور اگر مانگنے کا آپ کا جی نہیں چاہتا ہو، ضرورت بھی نہ ہو، اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہو، کیا مانگوں یہ نہیں سمجھ میں آ رہا، کیا مانگوں یہی نہیں سمجھ میں آ رہا، سب کچھ ہے، تو بھی اس لیے مانگو کہ مانگنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تجھے جواب دوں گا۔ ان کا جواب لینے کے لیے مانگو، جواب دیں گے وہ جواب کتنی بڑی نعمت ہے
دنیا وما فیہا سے اگر اللہ کہے، ہم کہ یا اللہ، اللہ کہے لبیک یا عبدی، اور اس جملے کے مقابلے میں دنیا کیا ہے؟ دنیا کی نعمتیں کیا ہیں؟ اس کی دولت ہی ہے۔ حضرت معاذ کو حضور علیہ السلام نے ایک دن پکڑ کے فرمایا، انی لأحبک یا معاذ، معاذ میں تم کو بہت چاہتا ہوں، یہ کہا، احبک یا معاذ، معاذ میں تم کو بہت چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد ایک دعا سکھائی، یہ پڑھ لیا کرو ہر فرض نماز کے بعد، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ دعا حضور نے ان کو سکھائی۔ اس سے پہلے یہ کہا تھا کہ معاذ میں تم کو بہت چاہتا ہوں، انی لأحبک۔ حضرت معاذ عمر بھر اس پہ فخر کرتے کہ دنیا دے دے کوئی، اور یہ جملہ اس کو میں نہیں دوں گا، تمہاری دنیا تمہارے ہی پاس رکھو۔ یہ کتنا پیارا جملہ ہے، نبی نے کہا میں تمہیں چاہتا ہوں، تم سے محبت ہے، یہ میرا سرمایہ ہے، یہ میری پونجی ہے، یہ نہیں دوں گا کسی کو، نہیں دیا۔ تو اللہ جب کہے گا کہ حاضر ہوں بندے، حدیث میں ثابت ہے، بندہ پکارتا ہے تو اللہ کہتا میں حاضر ہوں، تو اللہ کا جواب ادعونی استجب۔ بلکہ ایک جگہ فرمایا اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی۔ آپ سے بندے پوچھ رہے ہیں کہ میں کہاں رہتا ہوں، میرے بارے میں پوچھ رہے کہ اللہ کہاں ہے۔ اذا سألک عبادی عنی، میرے بندے میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں آپ سے، تو آپ کیا جواب دیجئے؟ آپ جواب دیجئے انی قریب ہوں، میں بہت نزدیک ہوں، دکھوں نہ وہ الگ بات ہے، لیکن ہوں بہت نزدیک تم سے۔ انی قریب، کتنا قریب ہوں؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، پکارنے والا پکارتا ہے تو فوراً جواب دیتا۔ یہ اس لیے فرمایا کہ عام طور سے دور والا ہماری بات سن نہیں پاتا تو جواب دے نہیں پاتا، قریب والا سن لیتا ہے فوراً جواب دیتا ہے۔ آپ کے فلاں جی فوراً بولے ہو، تو یہ قرب کا اطمینان دلانے کے لیے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی۔ لیکن اتنا نہیں، آگے حکم دے دیا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، مجھے پکارا کرو اور میرا جواب لیا کرو، یہ تمہارے حق میں سراسر ہے۔ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، اگر نبی دعائے رحمت کر دیں تو قلوب کے سرور و سکون کا سبب بنتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کہیں میرے بندے تو کتنا سکون ملے گی۔ اچھا وہ آواز نہیں سنائی دے گی آپ کو، لیکن آپ جب خدا کو دل سے پکار کے دیکھو، اس کا جواب کی لذت و مٹھاس اپنے دل میں محسوس ہے۔ دل سے پکار کے تو دیکھو اللہ، تو دعا کرو بھائی، یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ جی لگا کے نہیں ہو سکتی تو بغیر جی لگائے کرو، مگر کرو، دعا کرو، کرتے رہو، کوئی ضروری نہیں جی لگنا، جی اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، کہیں چرنے جاتا ہے تو جانے دو اسے، اس سے بولے تو کہاں جاتا، جا میں تو اللہ کے سامنے ہوں، جانے لگنے دو دل۔ سوال یہ ہے کہ اس مجلس میں کس نیت سے آنا چاہیے؟ یہ نیت سے آنا چاہیے کہ ہم ایک اچھے ماحول میں دن گزاریں گے تاکہ معصیت کے جذبات کمزور پڑیں اور تقوی و طہارت کی جذبات مضبوط ہوں، اس نیت سے جانا چاہیے، ورنہ اور کیا جانے کے لیے۔ کھانا آپ کے گھر میں اس سے اچھا ہے، ٹائم پہ ملتا ہے، بیوی وقت پہ دیتی ہے، گرم دیتی ہے، یہاں جو ملا کھانے لا پڑتا ہے۔ آپ کا بستر اس سے اچھا ہے، آپ کو گھر میں اپنا روم ہے، یہاں مسجد میں سو جانا پڑتا ہے۔ آپ کے طہارت خانے آپ کی سہولت سے بنے ہوئے، یہاں پر جیسے ہوں ویسے جانا پڑتا ہے، تو کیا پانے کے لیے آئیں گے؟ بس ایک ایسی اندیکھی حقیقت ہے جس کے ہونے میں کوئی شبہ نہیں، اور وہ ہے تعلق مع اللہ، اللہ سے نسبت کا بننا، اللہ کی محبت کا بڑھ جانا، اللہ سے تعلق کا بڑھ جانا۔ اور یہ چیز
کہیں بولی نہیں جا سکتی، یہ تو سمجھی جا سکتی ہے، محسوس کی جا سکتی ہے۔ لہذا آپ لوگ محسوس کر رہے ہیں، اگر محسوس نہ کرتے ہوتے تو کیوں پورا دن نکال کے آپ آتے اور سفر کر کے ٹکٹ لگا کے، بعض لوگوں کا تو اچھا خاصا ٹکٹ ہے، 2,500-3,000 ہزار روپے بعضوں کے خرچ ہو جاتے ہیں، کہاں کے لیے کر رہے ہیں، کہاں کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ کو بھی تو کچھ چسکا لگا ہوگا نا، لگا ہوگا تو اسی کے لیے آپ آ رہے ہیں۔ ہم کو سفر میں رستوں میں ہائی ویز پر جگہ جگہ ملتا ہے بڑا بورڈ، چائے چسکا، چائے چسکا، پان چسکا، تو خاموخی چلنے والا موڑ لیتا ہے، اڑ کے جا کے کھڑے ہو کے چلو بھائی چسکا ہے تو چسکا لگنا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی حلاوت کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کو چسکا بولتے ہیں، حلاوت کا لفظ استعمال، دل میں حلاوت ایمانی محسوس ہوتی ہے، آپ محسوس کرتے ہیں تو نکلتے ہیں گھر سے، آپ سفر کرتے ہیں، آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بس وہی چیز کی نیت کر کے آؤ کہ تعلق مع اللہ مضبوط ہو جائے، گناہوں سے نفرت ہو جائے، تقویٰ کی دل میں شوق پیدا ہو جائے، اہمیت ہو جائے ہمارے دل میں، اور تھوڑی تھوڑی کوشش کر کے وقت آئے کہ اللہ اپنے متقی بندوں میں ہمارا بھی شمار فرما دے، بس اس کے لیے، اس کے علاوہ کوئی نیت نہیں ہے۔ مادہ کیا ہے؟ کوئی مادی چیز تو ہمارے پاس ہے بھی نہیں دینے کے واسطے آپ کو۔ گناہوں کے خیالات بہت زیادہ ہو رہے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ پاک ہم کو گناہوں سے پاک کر دے، اور یہ بھی دعا کر دیں کہ اللہ پاک مجھے اپنی محبت کا ایک ذرہ عطا فرما دے، آمین۔ اللہ سب کو نصیب فرما دے، اور اللہ سب کو گناہوں سے نفرت عطا فرما دے۔ دعا کا اہتمام، ہمت کا استعمال، دونوں چیزیں، صرف دعا نہیں۔ ایک بزرگ کو کسی مرید نے خط لکھا تو اس کے اندر یہی لکھا، سب حالات بتا کر کے کہ آپ میرے لیے اصلاح کی دعا فرما دیجیے، تکمیل اصلاح ہو جائے، یہ دعا فرما۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ضرور دعا کرتا ہوں، کوشش آپ کریں، دعا میں کرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی دعا کے لیے بول کے رہ جائیں، ایسا نہیں ہے، ایک کام آپ کو کرنا ہے، ایک کام ہم کریں گے انشاءاللہ، آپ کے لیے دعا کریں، اللہ پاک جو جو لوگ فکر مند ہیں آپ کے راستے میں ترقی کے، سب کو ترقی نصیب فرمائیے، اور اسباب بنا دیجیے، ہمت بڑھا دیجیے، سب دعائیں آپ بھی کیجیے، ہم بھی کریں گے، لیکن صرف دعا سے کام نہیں ہوگا، تدبیر بھی کرنی ہوگی، اور وہ تدبیر ہے ہمت کا استعمال۔ معلوم ہے یہ بری بات ہے، نہیں کرنا ہے، معلوم ہے اچھی بات ہے، کرنا ہے، بس۔ بندہ مدرسے میں قرآن کی خدمت میں لگا ہوا ہے اور شوق جذبے سے کر رہا ہے، تنخواہ کو مد نظر رکھے بغیر، تو کیا یہ ثواب کے لیے کافی نہیں ہے؟ بہت کافی ہے۔ تنخواہ لینا ثواب سے آپ کو محروم نہیں کرتا، تنخواہ کے لیے کام کرنا یہ ثواب سے محروم کرے، تو آپ تنخواہ کے لیے نہیں کیجیے، دل میں یہ بات رکھیے، اگر فرض کرو کہ تنخواہ نہ ملی تو بھی میں قرآن کی خدمت نہیں چھوڑوں گا، تو پھر انشاءاللہ کام بنے، اور ملتی ہے لیتے جاؤ، حلال طیب ہے، کوئی شک شبہ نہیں اس کے پاک کمائی ہوگی، کیونکہ یہ حبس وقت کا معاوضہ ہے، یہ قرآن پڑھانے کا نہیں ہے، قرآن پڑھانے کا تو اللہ کے علاوہ کوئی معاوضہ دے ہی نہیں سکتا، اللہ ہی دے سکتے۔ یہ جو ہمارا تنخواہ ہے، حق الخدمت ہے، یہ حبس وقت کا معاوضہ ہے، ہم کو یہ کام کرنے کے واسطے اپنی معیشت چھوڑ کر 6 گھنٹے دینے پڑتے ہیں، 8 گھنٹے دینے پڑتے ہیں، اگر وہی 8 گھنٹے خالی رہتے تو ہم ان 8 گھنٹوں سے اپنی دنیا کی فکر کر لیتے جیسے دوسرے کر رہے ہیں، ہم بھی کر لیتے، لیکن چونکہ ہم نے اس کو محبوس کر دیا گیا، اس وجہ سے ہمیں جو ہے اس کا معاوضہ دینا وقت لینے والے کے ذمے ہے،
اور لینا ہمارے لیے حلال ہے۔ باقی اس میں جو کام آپ کر رہے ہیں اس میں نیت یہ ہے اللہ کی کتاب ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ ہے، وہ پورا کر رہا۔ میرے سینے میں ہے، میں دوسروں کے سینے میں منتقل کر رہا ہوں۔ اللہ کی کتاب کی حفاظت، یہی علم دین، دوسری کتابیں دین کی جو پڑھاتی اس میں بھی تو نیت کافی ہے آپ کی۔ اب اگر کسی کی نیت ہی یہ ہے کہ بھائی نوکری کرو تو نوکری کرو، دنیا ہی ملے گی اور کچھ نہیں ملے گا۔ پرندے کو پکڑو تو سایہ بھی مل جائے گا، سایہ کو پکڑو تو نہ سایہ ملے گا نہ پرندہ ملے گا، دونوں بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے دنیا کا ارادہ مت کرو، دین ہی کا کرو، سب کچھ ساتھ میں مل جائے گا انشاءاللہ۔ اس سے ثواب ضرور ملے گا، کچھ شک کی ضرورت نہیں۔ تلاوت کبھی چھوٹ جاتی ہے، کیا ایسا پڑھانا تلاوت کا حق ادا کرنے کے برابر نہیں ہے؟ تو یہ نہیں ہے، پہلا والا تو ٹھیک ہے، یہ دوسرا والا صحیح نہیں ہے، اس واسطے کہ پڑھانا ہی ہے، اور تلاوت کرنا خود ایک عمل ہے، وہ عمل تو آپ کو کرنا ہے۔ یہ عمل بھی عبادت ہے، قرآن کی حفاظت کرنا، قرآن دوسروں کو سکھانا، یہ بھی عبادت ہے، لیکن ایک عبادت مستقل قرآن پڑھنا ہے، یہ مستقل عبادت ہے۔ لا تدع قراءۃ القرآن علی کل حال، حضور علیہ السلام نے فرمایا چاہے کوئی سے بھی حالات ہوں تمہارے، قرآن کی تلاوت میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے، وہ پابندی سے ہونی چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی کو حضور علیہ السلام نے خود یہ نصیحت فرمائی، چھوٹنا نہیں چاہیے کبھی قرآن کی تلاوت۔ آپ بھی کوشش کریں، پڑھانا الگ چیز ہے، لیکن خود بھی تلاوت کریں قرآن، چاہے نوافل میں کر لو، چاہے بیٹھ کے کہیں کر لو، حافظ ہیں، جید ہیں، چلتے پھرتے کسی طرح، مگر اپنا روز کا حزب ہونا چاہیے، یعنی معمول روز کا ہونا چاہیے۔ ایک پارہ رکھو، آدھا پارہ رکھو، ناظرے والے حافظ نہیں ہے، پاؤ پارہ رکھو، 2 صفحے رکھو، مگر یہ ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ تو 3 پارے پڑھو، ہو سکا تو منزل پڑھو روزانہ، کرنے والے آج بھی کر رہے ہیں۔ پرانے لوگوں کے قصے کیا ہے، پرانے لوگوں کے قصے سنتے ایک آسان سا جواب یہ ہے کہ وہ زمانے کے لوگ کرے ہوں گے، بھائی ہم لوگ تو نہیں کر سکتے۔ ایسا اس زمانے میں بھی ہیں ماشاءاللہ، آپ ہی کی برادری میں، دین پسند طبقوں میں، حفاظ میں، علماء میں، وہ اپنے کام کاج کرتے ہوئے منزل پڑھ لیتے ہیں روزانہ، ہفتے میں ایک ختم قرآن منزل پڑھ لیتے ہیں۔ ایسے پڑھنے والے اب بھی ہیں، 3 پارے پڑھنے والے ہیں، چلو 10 دن میں ایک قرآن مکمل ہو۔ صحابہ میں 10 والے بھی تھے، 1 ہفتے والے بھی تھے، 1 مہینے والے بھی تھے، روزانہ 1 پارہ پڑھتے تھے صحابہ کرام۔ امام سیوطی نے علوم القرآن میں ان صحابہ کی لسٹ بنا دی، جمع کر دی ہے کہ جو ماہانہ ختم کرتے تھے، جو 10 دن میں ختم کرتے تھے، جو 1 ہفتے میں ختم کرتے تھے، اور جو صحابہ روزانہ ختم کرتے تھے قرآن مجید۔ اب ان کی ذمہ داریاں کچھ نہیں ہوں گی، بہرحال قرآن مجید بیٹھ کے پڑھ لیتے تھے۔ اب یہ شک مت کرو 1 دن میں کیسے پڑھیں، 1 دن میں پڑھنے والے پڑھ کے بتا دیے ہیں، سوچنے والے سوچنے میں ہی ہے کیسے پڑھ سکتے، پڑھنے والے پڑھ کے بتا دی، پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے نابینا، حافظ سید حقانی صاحب مرحوم، فیض العلوم میں پڑھاتے تھے، جید حافظ قرآن تھے، بہت ذہین تھے۔ تو وہ کبھی کبھی کہتے تھے کہ تم لوگ کیا یاد کرتے ہو قرآن، بچوں کو ڈانٹتے تو کہتے تھے الحمدللہ میں تو اللہ نے ایسا قرآن مجھے یاد ہے کہ میں سیدھا بھی سنا سکتا ہوں، الٹا بھی سنا سکتا ہوں، ایسے کہتے تھے بچوں۔ تو بچے اس کو مبالغہ سمجھ کے ایک دن شب برات میں عشاء کے بعد ان کو لے کے بیٹھے اور کہا کہ حافظ صاحب آج الٹا سنا دیجیے قرآن۔ تو بولے کہ کیسے؟ نہیں ہم لوگ سننا چاہ رہے ہیں، آپ بولتے ہیں نا سنا سکتا ہوں بولتے ہیں۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے، دیکھنا ہی چاہ رہے تم لوگ، کیسے لے کے بیٹھ جاؤ قرآن۔ 8-10 بچے قرآن شریف لے کے بیٹھے
تو من الجنۃ والناس سے شروع کر کے الحمدللہ رب العالمین تک فجر تک سنا دیا۔ تو قرآن مجید یہ تو خیر ایک قوت حافظہ کی مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، اور یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک رات میں عشاء تا فجر ہو گئی، اور آپ شک کیسے کریں گے جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رات میں 10 پارے اور دن میں پورا قرآن پڑھتے تھے، باوجود ہے کہ حدیثیں پڑھاتے تھے، کام مشغلہ تو ان کا حدیث ہی کا تھا، لیکن قرآن اتنا پڑھ لیتے تھے۔ تو تعجب کے تعجب کچھ بھی نہیں ہے، ناچنا نہ آئے تو آنگن ٹیڑھا، یہ کہا جاتا ہے۔ اپنے سے نہیں ہو سکتا تو بزرگوں کو بدنام کرو، جو اللہ کے بندے کر سکتے کیے، ان کے وقت میں برکت تھی، ان کا تعلق اللہ سے ایسا تھا، تو شرمندگی بھائی ہم ویسے نہیں ہیں، ہم اس مقام ٹھیک ہے، لیکن آپ وہ کیسا ہو سکتا، یہ کیسا ہو سکتا، تو یہ سب جو ہے دلوں میں بھرے ہوئے خناس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تلاوت اپنی مت چھوڑو بھائی، اپنی تلاوت بہت پابندی سے کرو، گناہوں سے بچنے کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ سب کو گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ ماہانہ مجلس میں پابندی سے آنے کی وجہ سے 6 مہینے سے فحش ویڈیوز دیکھنے سے پوری طرح محفوظ تھا، اب 1 ہفتے سے اہلیہ گھر میں نہ ہونے کی وجہ سے یہ گناہ ہو رہا ہے، اور اہلیہ جلدی آنے کے لیے تیار نہیں ہے، میں اپنے آپ میں بالکل بیزار آ چکا ہوں، برائے کرم رہنمائی فرمائے اور دعاؤں کی گزارش۔ دعا تو کرتے ہیں بھائی، دیکھو 6 مہینے کی محنت پر پانی پھیر دیا آپ نے، ابھی بھی فوری طور پر اپنا قدم روک، کیونکہ ابھی وہ 6 مہینے والی طاقت موجود ہے، کہیں وہ طاقت تقویٰ ختم ہو گئی تو پھر شاید واپس آنا مشکل ہو جائے گا، بیوی کے آنے کے بعد بھی مشکل ہو جائے گا، اس لیے ابھی روک لو، اور اپنے نفس سے یہ کہو کہ جب بیوی موجود تھی تو اس کی برکت سے اور اس کے سہارے سے میں اتنا مجاہدہ کر لیا، تو اب مجھے پریکٹس کرنا ہے کہ جب اسباب نہ ہوں تو بھی مجاہدہ کروں، اس کی پریکٹس کرنا ہے، تو اس لیے اب کر لو۔ اللہ پاک پوچھیں گے کہ اچھا جب تک تیرا کام نکلتا رہا تو میرا تقویٰ یاد رہا تجھے، اور جب تو مشکل میں پڑ گیا تو پھر میرا تقویٰ بھول گیا، تو ہم اللہ پاک کو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے مشکل گھڑی میں زیادہ تقویٰ کا اہتمام کرنا پڑتا ہے، اس کا جیسا جتنا جو ہے جتنی گرمی زیادہ ہوگی تو ایئر کنڈیشن اتنا تیز کرنا، جتنی ٹھنڈک زیادہ ہوگی تو ہیٹر اتنا تیز کرنا ہوگا، تو ایسے ہی ہمیں حسب ضرورت ایمانی قوت کا جو ہے گریڈ بڑھا دینا چاہیے، مقابلہ کر مشینیں ہیں کھودتی ہیں، زمین کتنا آسانی سے کھود دیتے ہیں، پھر اس کے بعد پتھر آ گیا تو اور قوت لگاتا ہے بلڈوزر والا، اور قوت بڑھا دیتا ہے، اس سے کھد جاتا ہے۔ بور کا مشین ہے، آرام سے چلے جا رہے ہیں نیچے تک پائپ، آ گیا پتھر تو دیکھو مشین کی آواز بھی بدل جاتی ہے، انجن کی قوت بھی بڑھ جاتی ہے، ڈیزل بھی زیادہ جلنے لگتا ہے، کیونکہ زیادہ قوت صرف کی جا رہی ہے، کیونکہ مشکل آ گئی ہے، مشکل سے نکلنے کے لیے قوت بڑھا۔ ایسے ہی بھائی ہماری تمام تر صلاحیتیں وہ ایک مشینری ہے، اور جہاں آسانی سے کام نکل گیا اللہ کا شکر ہے، جہاں روڑ آ گیا، پتھر آ گیا، رکاوٹ آ گئی، تو ایمانی قوت کا گریڈ بڑھا دو اور اضافہ کر دو، اور اضافہ کر کے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچنے لگو، تقویٰ کا ماحول اختیار کرو، اسباب بدلو، سب کرو، انشاءاللہ تعالیٰ بچ جاؤ گے۔ ابھی بہت اچھا موقع ہے، 2-4 دن ہی ہوئے ہیں، عید اسی ہفتے کا قصہ ہے نا، آپ ذرا وہ کرو۔ اب وہ بیوی تو بھائی بیوی ہے، وہ کب آئے گی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس واسطے بعض مرتبہ ہم ایسی لڑکی سے شادی کرتے ہیں جو بیوی بن کر رہنا نہیں چاہتی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا
ایسی لڑکی منتخب کرو جو بیوی بن کر رہنے کے لیے تیار، تو بیوی بن کر رہنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر بیوی تو وہ ہے کہ شوہر کہہ دے کہ بھائی آ جائیے فوراً آ جائے، اس کو بیوی کہتے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چولہے پر کھانا بنا رہی ہے، سالن بنا رہی ہے، اور شوہر نے آواز دی تو وہ اتار کے رکھ دو اور جاؤ، جی حاضر ہوں۔ یہ نہیں کہ ابھی آتی ہوں، ابھی آ رہی ہوں، ایسا اتار کے رکھ دو ہانڈی اور جاؤ۔ جب اتنا سب کچھ بتا دیا گیا اور اس کو ایسا کرنا نہیں آتا تو اب اس کو بیوی کیا بولے گی؟ قانون تو اسی کا چل رہا ہے، حکمرانی اسی کی ہے۔ ہماری کچھ کمزوریاں ہیں جو ہم اس کو بیوی بنا بھی نہیں سکتے، اس وجہ سے اپنی کمزوریوں کی وجہ سے خود ہی بیوی بنے ہوئے ہیں، تو ایسا چل رہا ہے سلسلہ ہمارا، سمجھیں؟ تو اس واسطے اپنی کمزوریاں بھی دور کرو۔ جب آدمی میں وہ خلوص اور آدمی کا پابندی، آدمی کا اہتمام بیوی دیکھتی ہے تو مددگار ہوتی ہے، وہ تو ہے ہی رفیق حیات، مگر کب بنے گی جب ہمارا رویہ بھی اس کے ساتھ صحیح نہیں رہتا، تو اس وجہ سے وہ بھی اپنی چلاتی ہے۔ تو دونوں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو زندگی کا سکون کیسے ملے؟ تو دونوں اللہ کی فرما برداری کریں، نبی کے طریقے پہ چلیں دونوں، پھر انشاءاللہ ایک دوسرے کے لیے مددگار ثابت ہوں گے، ایک دوسرے کے معاون ثابت ہوں گے۔ ہمارے پاس ایسا ہوا نا کہ ایک مرتبہ دارالقضا میں ایک مسئلہ آیا تھا، تو انہوں نے بیوی کی شکایتیں کرنی شروع کی، تو ایک شکایت یہ بھی کی کہ دیکھو مولانا پردہ فرض ہے، اس کو بولتا ہوں میں بھائیوں کے سامنے نہیں نکلنا، ان کے سامنے نہیں نکلنا بولے تو پھر بھی نکلتے، میرے کو بہت غصہ آتا۔ تو اس کی بیوی بھی اسی کی بیوی تھی، اس نے اسی وقت مجلس میں فوراً سے کہا کہ ان سے پوچھیے یہ نہیں نکلتی اپنی بہنوں کے سامنے، یہ سب بہنوں کے سامنے نکل رہے ہیں، مجھے منع کرتے ہیں کہ تم مت نکلو بھائیوں کے سامنے۔ تو دین کا ان کا الگ ہے، میرا الگ ہے، دین ایک ہی دین ہے تو دونوں کو عمل کرنا چاہیے۔ تو ہوتا یہ نا کہ بھائی ہماری بات کیوں نہیں مانی جا رہی ہے، ہماری نافرمانی وہ دیکھ رہی ہے کہ ہم خود اللہ کی نہیں مانتے، ہم سے کہتے ہیں اللہ کی مانو۔ تو یہ مشکلات ہیں، یہ مشکلات کو خود ہی ختم کر لینا چاہیے اپنے گھر کے اندر۔ عورتوں کو خاص طور سے مائیں، ان کو چاہیے جو ہماری بہنیں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں مجلس میں، ان سے جن کو اللہ نے اولاد دی ہے بہت ہی دردمندانہ گزارش ہے، اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کو اخلاق سکھاؤ، تربیت دو۔ بیٹی کبھی نہ کبھی کسی دوسرے کے گھر میں جانے والی ہے، کسی اور کے ماتحت رہنے والی ہے، یہ آپ لاڑ جتنا کرنا چاہیے اتنی لاڑ کرو، وہ نہیں کرے گا اتنا لاڑ، ساس نہیں کرے گی یہ لاڑ، اس لیے اس کے حساب سے اس کو تیار کر۔ تم خود اپنی بیٹی کی جہنم تیار کر رہے ہو اس کے ساتھ تربیت نہ کر کے، اس کو اخلاق نہ سکھا کر۔ اس لیے سب تعلیمات اپنی اولاد کو سکھاؤ تاکہ یہ بچے جس گھر میں جائیں خود بھی خوش رہیں اور اس گھر کو بھی خوش رکھیں، اس لیے سکھانا چاہیے۔ میرے گھر پر بریانی کا ہدیہ آیا، جس کے پاس سے آیا ان کے پاس چہلم کا ہدیہ تھا، میرے پاس آیا تو میں نے ہدیہ سمجھ کر استعمال کر لیا، جبکہ مجھے معلوم تھا کہ چہلم کا ہے، مگر میں ہدیہ سمجھ کر استعمال کر لیا۔ کیا میں صحیح کیا یا مجھے استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ایک ہے چہلم، برسی، زیارت کی دعوت جو ہوتی ہے، تو ایک تو یہ اعمال ہے، اور ایک ہے اس میں بنا ہوا کھانا۔ تو وہ کھانا چاول، سبزی، گوشت حلال کا ہے، تو یہ ساری حلال چیزوں سے جو کھانا بنا ہے، کھانا فی نفسی ہی حرام تو نہیں، وہ تو حلال ہی ہے، لیکن یہ جو رسم ہو رہی ہے یہ رسم ناجائز ہے، حرام ہے، اس لیے کہ بدعت خرافات ہیں، دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اگر کسی نے آپ کو ہدیتاً کھانا بھیجا، آپ نے کھا لیا تو حرام تو نہیں کھایا، کھانا تو حلال ہی تھا، رسم میں آپ نے شرکت نہیں کی، ٹھیک ہے، رسم میں شرکت نہیں کرنا چاہیے۔ اب بعض لوگ اس کو ایسے بولتے ہیں کہ کمپاؤنڈ میں نہیں پیا، گھر کو لا کے پی لیا، بولتے ایسے بولتے ہیں، تو یہ صحیح تعبیر نہیں ہے اس کی صحیح تعبیر نہیں ہے، اس لیے کہ شراب تو وہاں بھی حرام ہے اور یہاں بھی حرام،
اور یہ کھانا نہ وہاں حرام ہے نہ یہاں حرام ہے، وہ مجلس میں غلط کام ہو رہا ہے، وہ مجلس منکر کی ہے، اس لیے اس مجلس میں اس عقیدے میں شرکت صحیح نہیں، تو وہ اور چیز ہو گئی، یہ اور چیز ہو گئی۔ تو کھانے کے حد تک بہرحال میں نہیں سمجھتا کہ کھانے پر کوئی حلال و حرام کا حکم لگتا ہے، کھانے پہ نہیں لگتا۔ غیبت اور چغلی کا گناہ مجھ سے ہوتا رہتا ہے، ترک نہیں ہو رہا ہے۔ غیبت اور چغلی کا گناہ ایک ہی ہے یا الگ الگ ہے؟ تعریف الگ الگ ہے۔ غیبت کے معنی ہے کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی ایسی بات کہنا جو سامنے کہی جائے تو ناگوار ہو، ایسی باتیں پیچھے کہنا کسی کے، وہ سب غیبتیں کہلاتی ہیں۔ اور چغلی جو ہے اس کو عربی میں نمیمہ کہتے ہیں، اور اس کا مفہوم ہوتا ہے دو آدمیوں کے درمیان ایسی باتیں لگانا بجھانا جس سے ان کی دوستی ٹوٹ جائے۔ دو دوست، دو رشتہ دار، میاں بیوی، ایسے ان کو کچھ بول دیا، 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 تو اس میں سب یہ ہوتا ہے۔ اور تاریخ میں ایسے واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ غلام تھا گھر میں اور اس کو شرارت سوجھی، تو وہ جب کھانا لے کے آفس جاتا تھا مالک کے پاس، ان کا جہاں کاروبار دکان جو بھی تھی ہوگی، وہ دینے جاتا تھا، تو وہ دے کے وہاں بیٹھ کے کونے میں روتا تھا، رونے کی شکل بناتا تھا۔ اس نے کہا کہ کیوں رو رہے ہو بیٹھ کے؟ کہنے لگے کیا کہوں صاحب، کہنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی، آپ تو یہاں آ جاتے ہیں، دن بھر مصروف رہتے ہیں، بیگم صاحبہ سے ملنے کے لیے ایک صاحب آتے رہتے ہیں، وہ وہاں مستی کرتے، آپ یہاں اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں ایسا۔ تو اس نے کہا نہیں، میں بھی تو ایسا تو نہیں، اور وہ ایک سے دو مرتبہ سنا تو ایک ڈاؤٹ اس کے اندر پیدا ہو گیا۔ اب پھر جاتا گھر تو گھر میں کونے میں بیٹھ کے روتا رہتا تھا۔ وہ کہتی کہ کیا بھائی کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، کاہے کے لیے رو رہے؟ کیا نہیں بیگم میں کیا بتاؤں، آپ تو یہاں گھر میں رہتے ہیں، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے صاحب کے پاس کون کون آ رہے ہیں، کہاں جا کے رہ رہے ہیں صاحب، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے، ایسے اس کو بتاتے ہیں۔ تو اس نے پہلے نہیں مانا، اپنے شوہر پہ بھروسہ تھا، لیکن ایک وقت، دو وقت، تین وقت، چار وقت تو آدمی کو کچھ خیال تو ہوتا ہی ہے، تو اس کو خیال ہونے لگا، تو ڈاؤٹ ہو گیا۔ ایک دن کہا اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ جو ہے تجربہ کر کے دیکھ لیجیے۔ اس کو کچھ ایک ایسی علامت بتا دی۔ شوہر سے کہا کہ آپ کو یقین نہ آئے تو آج رات آپ جا کے سو جائیے، سوئے جیسا کیجیے، سوئیے مت، آپ پر قاتلانہ حملہ کرنے والی ہے آپ کی بیوی۔ اب وہ تو بہت بیچارہ فکر مند ہو گیا، پریشان ہو گیا، اچھی بات تھی۔ اب بیوی سے یہ کہا کہ آپ کیوں اتنا پریشان ہوتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شوہر کا دل آپ سے لگ جائے، کسی سے بھی نہ لگے، آپ ہی سے لگ جائے، تو آپ ان کی داڑھی کے نیچے کے بال مجھے نکال کے دیجئے، میں اس پہ جادو کرا کے لاؤں گا، پھر وہ کسی کی طرف پلٹ کے بھی نہیں دیکھے، آپ ہی کے ہو جائیں گے۔ اب عورت کیا چاہتی تھی؟ اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے، اچھی بات، کیا کرے، اس طرح تیار رکھی۔ جب شوہر آئے، لیٹ گئے، آنکھ لگ گئی، اب وہ تو بہانہ کر رہے تھے، آنکھ لگ گئی تو چپکے سے وہ دو چار بال نکالنے کے لیے اس طرح لے کے پہنچی، جیسے اس طرح لے کے داڑھی کے نیچے ہاتھ لگاتے سمجھ گیا، جاگ گیا، اور سٹ پٹا کے اٹھا اور بیٹھ گیا، اور غصہ تو پہلے سے آ رہا تھا اس کو، اس غصے میں وہ اس طرح لے کر بیوی کا گلا کاٹ دیا۔ اب بیوی والوں کو معلوم ہوا تو وہ لوگ آئے تو اس کا سالہ آ کر بہنوں کا گلا کاٹ دیا۔ جب دونوں میاں بیوی ختم ہو گئے تو دونوں خاندانوں میں جنگ شروع ہوئی، اور 1 مہینے تک چلتی رہی، اور سینکڑوں لوگ دونوں خاندان کے قتل ہوتے رہے۔ اور سب کچھ کے پیچھے کیا ہے؟ تو امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ایک قصہ لکھ کر کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ کے پیچھے کیا ہے؟ تو چغلی ہے، یہ چغلی ہے تو چھوٹی چیز، تو یہ انجوائے کر رہے تھے لڑا کے، اور یہاں 2 خاندان مٹ گئے، ختم ہو گئے۔ تو بھائی چغلی بہت بڑا گناہ ہے،
نہیں چھٹ رہی کیا بات؟ سوچو اگر کوئی ہماری بیوی میں جھگڑا لگا دے تو کیا ہوگا؟ کوئی میرے دوست سے مجھے بچھڑا دے تو کیا ہوگا؟ کوئی ہمارے ماں سے ہم کو بدگمان کر دے؟ اپنا بھی تو سوچو، اگر یہی چیز میرے ساتھ ہو تو کتنی تکلیف دہ چیز ہے۔ اللہ یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اس کا مفہوم تو یہی ہے، کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں جب تک بھائی مسلمان کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند۔ جب اپنے لیے اس فتنے کو پسند نہیں کرتا تو دوسرے کے لیے کیسے کر رہا ہے؟ تو بہت بڑا گناہ ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ چغلی کی وجہ سے عذاب قبر ہوا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں صحیح بخاری میں ہے کہ آپ کو دکھایا گیا قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ چغلی کی وجہ سے اور طہارت کا خیال نہیں رکھنے کی وجہ سے۔ مذمتوں کو اور وعیدوں کو سوچو، انشاءاللہ ہمت ہوگی چھوڑنے کی۔ اکثر مسجدوں میں اسرائیل کی بائیکاٹ کے پوسٹر لگے ہوئے ہیں اور ان کا بدل بھی بتلایا ہے۔ تو اردو سے بیچارے واقف نہیں ہوں گے، آپ نے اسرائیل لکھا، میں نے کہا اسرائیل کا بائیکاٹ کون کر سکتا ہے؟ وہ تو ملک الموت ہے، اس کا بائیکاٹ کوئی نہیں کر سکتا، نبی نہیں کر سکے، آپ کون کریں؟ کوئی بھی نہیں کرے۔ ہٹلر نہیں کرا، اس کا بھی لے گئے، سب کا لے جاتے ہیں۔ یہ ہے اسرائیل، الف سین، اسرائیل۔ وہ اسرائیل بھی عبرانی زبان ہے، یہ بھی عبرانی زبان ہے۔ اسرائیل کے معنی ہے عربی میں عبداللہ، اور یہ حضرت یعقوب کا لقب تھا، اور اسی وجہ سے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان کی اولاد، اسرائیل کی اولاد یعنی عبداللہ کے بچے، یہ بنو اسرائیل ان کا نام اس طریقے سے ہے۔ حضرت یعقوب کی 12 بچوں کے بچے ہیں، سب اب تک بھی ہیں۔ تو اب یہ یہودی بھی بنو اسرائیل ہی ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے لیے جو ملک بنایا غصب کا، جبر کا، زبردستی کا، اس ملک کا نام اسرائیل رکھ دیا، اپنے نبی کا نام رکھ دیا اس ملک کا، تو وہ اسرائیل ہے۔ وہ اسرائیل کی چیزوں کا بائیکاٹ، یعنی جو اسرائیل بناتا ہے اس کی کمپنیز تیار کرتی ہیں۔ کیوں کرو بائیکاٹ؟ اس لیے کرو کہ بھئی کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہمارے خریدنے سے اس کو پہنچے گا، اور جو بھی پہنچے گا تو وہ سب استعمال کر رہا ہے فلسطینی مسلمانوں کو قتل و غارت گری کے واسطے، تو کیوں دیا جائے پیسہ؟ ہم لوگ اہل فلسطین کو مدد کرنے کے واسطے کوئی راستہ بھی نہیں ہے، جی چاہ رہا تو بھی نہیں ہے کوئی راستہ۔ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کچھ ہے کیا صورت، میرے پاس ہے کچھ رقم، مگر بھائی کیا صورت ہے؟ جو ہے غیر قانونی ہے، رسک ہے، خطرے ہیں، کیا کریں؟ ہم تو روٹی بھی نہیں بھیج پا رہے ہیں۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ بھائی ان کو نہیں دے سکتے مت دو، چھوڑ دو ان کی حالت پہ، لیکن جو ان کا نسل کشی کر رہا ہے اس کو تو مت دو۔ اور اس کو کیسے دے رہے ہیں آپ؟ تو لے جا کے تو اس کو بھی نہیں دے سکتے آپ سرحدوں کی وجہ سے، لیکن آپ دے رہے ہیں اس کا مال خرید کر، منفعت میں اس کو دے رہے ہیں۔ کوئی بھی کاروبار ہوگا تو منفعت ہو۔ ایک کوکا کولا پی لیں گے آپ، اب وہ پتہ نہیں کتنے میں ہے، مجھے نہیں معلوم، فرض کرو 20 روپے کا ہوگا، 10 روپے کا ہوگا، تو اس 10 روپے میں سے ہوتے ہوتے مقامی کمپنی اور پھر یہ ہوتے ہوتے وہ جو اسرائیل پارٹنر ہے تو اس کو 2 روپے تو پہنچتے ہوں گے اس میں سے۔ اور جو اس کو 2 روپے پہنچ گئے، اس کے کھاتے میں چلے گئے، تو وہ تو اپنے پیسے سے سب مسلمان مجاہدین کی نسل کشی کر رہا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ پوچھے کہ سب 2 روپے بھی کیوں خرچہ کیا مسلمانوں کو مارنے کے واسطے، تو 2 روپے بھی، 2 روپے نہیں بھائی، اگر کسی کے قتل میں ابرو کے اشارے سے بھی مدد کی تو قاتل شمار ہوگا۔ یہ حدیث ہے کہ صرف ابرو کے اشارے سے ہاں ہاں مار دو، ایسے اشارے سے بتا، اتنی بھی مدد کی
تو قاتل شمار ہوگا۔ تو علماء نے کہا، خاص طور سے شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے نہایت غیرت مندی کے ساتھ اعلان عام فرمایا کہ بائیکاٹ کرو، کچھ نہیں کر سکتے، اتنا تو کرو، ہمارا کوئی حصہ نہ ہو اس کے، اتنا تو کرو، کھانے کو ویسی چیز نہیں ملتی تو جانے تو چھوڑو، مر جائیں گے کیا۔ حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیانوں میں فرمایا کرتے تھے کہ اگر نیلوفر کی چائے نہیں پیے تو مر جاتے کیا، فرمایا، کیونکہ وہ سب سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی، وہ مسلمانوں کا کاروبار نہیں۔ پیراڈائز کی بریانی نہیں کھائے تو مر جاتے کیا، ایسے پوچھتے۔ جب وہاں سکندرآباد میں پیراڈائز سرکل ہے، وہاں ایک ہوٹل ہے بہت پرانی، ایک زمانے سے لوگ بریانی وہاں کھاتے تھے، اب تو گلی گلی مل جانے لگی، پہلے جا کے وہاں کھاتے تھے اب بڑے اہتمام سے۔ تو حضرت فرماتے تھے کیوں، وہ بھی غیر مسلم تھی، تو جب غیر مسلمین تمہارے مٹانے کی کوشش کر رہے تو تم کیوں ان کی مدد کر رہے؟ تو حضرت بہرحال حضرت مولانا عاقل صاحب رحمہ اللہ بھی بہت ہی غیور عالم دین تھے، نہایت غیرت مند تھے۔ تو اکثر بیانوں میں یہ کہتے تھے نیلوفر کی چائے نہیں پیے تو مر جاتے کیا، وہاں کی بریانی نہیں کھائے تو مر جاتے کیا، کھا لو نا مسلمانوں کے لیے، تھوڑا ذرا کم مزے کی ہوں گی وہی کھا لو، ایسے فرمایا کرتے تھے۔ اب ہم سوچیں کہ اگر اسرائیل کے جو پروڈکٹس ہیں وہ بہت مزیدار اچھے ہوتے ہیں، بچے پسند کرتے ہیں، اور آپ کو تو کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا، اس لیے زیادہ تر تو وہ کول ڈرنکس میں چلے جاتا ہے سب قصہ، تو اتنا کھانا ہی کیوں مسلمان کے ہضم کرنا پڑے، اتنا کھاؤ کہ معدہ ہی ہضم کر دے اس کو، آپ کو اوپر سے ایکسٹرا ہاضمہ بھیجنے کی کیا ضرورت ہے کہ صاحب ایڈیشن آ رہا ہے ہضم کرنے کے واسطے، ہضم کا کیا، اتنا کھاؤ کہ معدہ ہی ہضم کر دے اس کو۔ تو یہ سب چیزیں کبھی کبھار، کبھی انسان کی طبیعت ٹھیک نہیں، کچھ بہت ہی بے چینی ہو رہی ہے، کبھی سوڈا ووڈا پی لیا تو یہ دیکھ لو، ابھی لوکل مل رہے وہی لے کے پی لو، پینا ہی ہے، نہیں تو وہ کوئی اچھی چیز ہی نہیں ہے، وہ سوڈا اندر بھیجنا وہ اچھی چیز ہی نہیں۔ تو یہ سوال کا جواب یہی ہے کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ ایسا کرنا واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے، کیونکہ یہ فتویٰ نہیں ہے، یہ مشورہ ہے ایک عالم دین، یہ فتویٰ نہیں۔ کیوں فتویٰ نہیں دیا مفتیان کرام نے؟ فتویٰ اس لیے نہیں دیا کہ عملاً اس پر عمل کرنا پبلک کے لیے مشکل ہے ابتلاء عام کی وجہ سے، اور جب ابتلاء عام ہوتا ہے تو ہم حرام کہیں گے تو وہ حرام کے مرتکب ہوتے رہیں گے، اس لیے اپنے ضابطے قانون کے مطابق اس پر فتویٰ نہیں دیا گیا۔ فتویٰ کے اصول ہوتے ہیں، ان اصول کے مطابق فتویٰ نہیں دیا گیا، لیکن غیرت ایمانی کو جگایا گیا کہ تم مومن ہو، تمہاری غیرت کیسے گوارا کرتی ہے۔ یہی بات ایک سوال کے جواب میں حضرت شیخ الاسلام نے کہی کہ بھائی غیرت کیسے گوارا کرے۔ بعض لوگوں نے سوال کیا ان کے ملک میں کہ صاحب یہ ہمارے ملک کی کمپنی چلاتی ہے، مقامی لوگ اس کے شیئر ہولڈر ہوتے ہیں، مقامی آدمی چلاتا ہے اور وہ اس میں شریک ہوتا ہے اور اس کا عنوان ہوتا ہے، نام اس کا ہوتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ بھائی ہے تو مسلمانوں کا ہی کاروبار، تو نقصان تو مسلمانوں کو بھی ہو رہا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا اس مسلمان کو بھی چاہیے، اس کی غیرت کا بھی تقاضا یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ معاہدے کو ختم کر دے، اس کی بھی تو غیرت کا یہی تقاضا ہے، وہ بھی تو مسلمان ہے، اس نے کیوں اس کے ساتھ۔ لیکن کیا کرتے صاحب، وہ کیا ہے KFC وغیرہ، تو سارے سعودی کے رائل سوسائٹی کے ممبرز شریک ہیں اس میں،
اور ہے یہودیوں کا کاروبار. اب کتنے کاروبار مکے میں ہوتے ہیں اور ان مکے کے کاروباروں کے مالک اونر جو ہیں وہ شاہی خاندان کے لوگ ہیں اور وہ خوب پیسہ کما رہے ہیں, سب اسرائیل کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں. اب وہاں کوئی گیا عمرہ کرنے, حج کرنے, اور دوسروں کو کیا سمجھ میں آئے گا کیا کھاؤں, جا کے یہ کھا لیا تو یہ تو مسلم کنٹری ہے تو یہ لے کے کھا لیا, وہ لے کے کھا لیا, اور سب یہودیوں کو جا رہا پیسہ. تو کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے فتویٰ تو نہیں دے سکتے اس بات سے کہ ممکن العمل نہیں ہے مسلمانوں کے واسطے. باقی جتنا بچ سکتے ہو بچو, جتنا بچ سکتے ہو بچو. تو گھروں میں ماشاءاللہ مسلمانوں نے ماؤں نے اپنے بچوں کو تک یہ بیٹا یہ نہیں, یہ اسرائیل کا بیٹا, یہ اسرائیل کا, یہ اسرائیل کا, ماؤں نے بتا دیا بچوں. بچے بھی بچ رہے, اللہ کا شکر ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی سمجھے. اب ہم کو تو پتہ نہیں کہ یہ کس کا ہے, یہ کس کا, یہ کس کا ہے, کچھ بھی نہیں. ایک چاکلیٹ لے کے گیا بچوں کے واسطے, تو آگے بڑھایا تو وہ ایک دیکھا, وہ دیکھ کے بولا کہ جو ہے نہیں چاہیے, نہیں چاہیے, وہ اسرائیل کا ہے نانا باپ. تو ارے بھائی یہ تو ہمیں بھی نہیں معلوم ہے, اب ہم لائیں گے نہیں, تم بھی لوگ معلوم. اکثر مسجدوں میں اسرائیل کے بائیکاٹ چیزوں کے پوسٹر لگاتے ہیں, ان کا بدل بھی بدلا ہے, مگر بدل چیزیں آسانی سے نہیں ملتی. تو کیا ان چیزوں کا استعمال ایمان پر بار ہے؟ اصلاح فرمائے. بس یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہے کرو بس, اور جو ممکن نہ ہو سکے اس اللہ سے استغفار کرو, توبہ کرو. شرمندہ رہو کہ ہم اتنے مجبور ہیں کہ ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے, کوئی مدد بھی نہیں کر سکتے, اس پر شرمندہ رہو بس. الحمدللہ 5 وقتہ نمازوں کی اہتمام ہے. تھکان کی وجہ سے نماز فجر اکثر باجماعت نہیں ہو پا رہی. قرآن کریم کی تلاوت میں کبھی کبھی ناغہ ہو جاتا ہے. ہمت کرو, اگر واقعی کسی وجہ سے گھر پہ پڑھ لو, پھر بھی یہ ہے کہ قضا نہ ہو بھائی, اس کا اہتمام کرو, اللہ کا شکر ادا کرو تاکہ ایک نماز کی اور ہمت ہو جائے. باقی سب تو ٹھیک ہو رہی ہے الحمدللہ. قرآن کی تلاوت میں بھی کبھی ناغہ ہو جا رہا ہے تو کبھی کبھی کو بھی ختم کر دو, انشاءاللہ پابندی میں بہت برکت ہے. عرض یہ ہے کہ بندے کا مظلمات سے اجتناب ہو رہا ہے الحمدللہ. منورات ظاہرہ میں کمی ہو رہی ہے, جیسے نوافل, قرآن مجید کی تلاوت, اس میں کمی ہے. منورات ظاہرہ میں سے فرائض میں تو کوئی کمی ہونے کی گنجائش نہیں, فرائض اور واجبات. اور آگے بڑھ کر سنن مؤکدہ بھی عبادتوں میں ترک مت کرو. نوافل میں اپنی مصروفیت کے اعتبار سے, اپنی تھکن کے اعتبار سے دیکھ لو, جتنی ہو سکے کرو, اور جو نہیں ہو سکے تو کوئی بات نہیں. جب اللہ ہی نے رعایت فرمائی ہے تو اس میں کوئی سختی تنگی نہیں. بندہ خانقاہ سعیدیہ میں خدمت کرنا چاہتا ہے, جیسے سالکین کے برتن جھاڑو وغیرہ کا کام. اب اس کے لیے لوگ مقرر ہیں, اپنے اپنے وقت پہ سب کر لیتے رہتے ہیں. آپ اتنا ہی کر لو کہ ہمارے یہاں قیام کے دوران ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, بس یہ سب سے بڑی عبادت ہے, اس کا خیال کر لو بس. بندہ 2 مجلس میں حاضر نہیں ہو سکا, آج آیا, اشراق کے بعد آرام کیا تو آپ حضرت والا خواب میں آئے اور نام لیا بندے پر, توجہ ڈالا. اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہو سکتی ہے کہ بھائی سونے کا وقت نہیں ہے, مجلس میں چلو, بس یہ ہو سکتی ہے. اب بیداری میں بھی تو ہم یہی کرتے ہیں نا, جو وہاں کھڑا ہوا ہے اس کو بھجاتے ہیں, جو وہاں ہے اس کو بھیجتے ہیں. تو خواب میں بھی وہی کریں گے, یہی کام بیداری میں بھی کرتے ہیں. لیکن اس میں خواب کی نسبت سے نسبت کی بشارت ہے کہ آدمی خواب میں ان کو دیکھتا ہے جن سے اس کا دلی لگاؤ ہوتا ہے. اس لیے اللہ سے امید ہے کہ اس نسبت کی برکت حاصل ہوگی, اعمال میں, ہمت میں انشاءاللہ فائدہ ہوگا. عدد میں جمعے کی مجلس میں آتا ہوں اور یہاں سے 15 کلومیٹر دور سے آتا ہوں. ابھی سردیوں کے موسم میں نماز عصر 4:30 بجے رہتی ہے, تو میں وقت شروع ہونے سے پہلے 30 منٹ پہلے پڑھ لیتا ہوں, کیونکہ میں آپ سے سنا تھا کہ عصر پڑھ سکتے ہیں. امام ابو یوسف کے نزدیک جائز ہے. کیا میرا عمل صحیح ہے اور اس میں مجھے سہولت ہے؟ ایک تو
مسئلہ تو وہی ہے کہ عصر کا وقت مثلین پر 2 مثل کے بعد ہی شروع ہوتا ہے۔ یہی امام اعظم کا موقف ہے اور اس کے دلائل ان کے پاس بہت مضبوط ہیں، اس وجہ سے اس کے خلاف معمول تو نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ مثل اول کے بعد جو عصر کا وقت ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کے پاس شروع ہوتا ہے، کسی مجبوری کے موقع پر مناسب سمجھ میں آئے، مزید انتظار کرنے کا موقع نہ ہو، سفر شروع کر رہا ہو، گاڑی کا وقت ہو یا کہیں جانا بہت ضروری ہو، تو ایسے وقت میں نماز تو ہو جاتی ہے، نماز پڑھ لے سکتا ہے، لیکن چونکہ افضل وقت وہی ہے تو اس افضل وقت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میں نے مجھ سے کبھی آپ نے سنا بھی ہوگا تو سفر وفر کے بارے ہی میں سنا ہوگا، سفر مرض، بیمار بھی اگر پڑھ لے اس موقع پر دونوں نمازیں تاکہ بار بار وضو کرنا نہ پڑے تو اس کے لیے بھی گنجائش نہیں کر سکتے۔ اور سفر میں بھی مشکل ہوتی ہے بسا اوقات، تو زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ ظہر کو جو ہمارا عصر شروع ہونے کا وقت ہے اس کے متصل تک لے جائے اور اس وقت میں پڑھ لے، پھر اس کے بعد وہ عصر بھی پڑھ لے، تو ایک دفعہ رکنا پڑے گا، سفر میں وقت زیادہ نہیں لگے گا، مشقت زیادہ نہیں ہوگی، تو جمع سوری کی تو ہمارے ہاں اجازت ہے۔ لیکن یہ عصر کے نماز کا اس مثل واحد اور مثلین کے بیچ میں، مثل ثالث اور مثل واحد کے بیچ کا جو وقت ہے، جس میں ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کے ہاں عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو اس میں اتنی گنجائش ہے کہ سخت ضرورت کے موقع کے اوپر آدمی اس میں ظہر بھی پڑھ لے سکتا ہے، عصر بھی پڑھ سکتا ہے۔ نماز کی پابندی نہیں ہو رہی ہے، کوشش کر رہا ہوں۔ کوشش کرو، اور خالی کوشش سے تو کام نہیں چلے گا۔ اگر موت آ گئی، اللہ تعالیٰ پوچھے اتنی نمازیں کیوں نہیں پڑھی تو میں کوشش کر رہا تھا، تو یہ جواب چلے گا کیا؟ اس کو سوچ لو کہ کوشش کیا چیز ہوتی ہے بھائی۔ کوشش کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کی کوشش کی، ظہر ہو گئی، عصر کی کوشش کی، عصر ہو گئی، مغرب کی کوشش کی، مغرب ہو گئی۔ اب کوشش کا 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے چلے گی؟ یہ فرض نماز ہے بھائی، اس کی کوشش جب ہی ہونا چاہیے، جب ہی ہوگی جب ہی پڑھنا بھی ہے۔ کوشش کا انتظار کب تک کرو گے؟ شادی کی کوشش کر رہے ہو تو چلو ٹھیک ہے، 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن نماز کی کوشش دوسری نماز کا وقت آنے سے پہلے یہ نماز ہو جانی چاہیے، اس میں کوئی رعایت نہیں، ہم بھی نہیں دے سکتے اور کوئی بھی نہیں دے سکتا، نبی بھی نہیں دیا کسی کو۔ اس واسطے کہ کوشش کے دھوکے میں مت رہو، اتنی کوشش کرو کہ اگلی نماز ہو جائے، اتنی کوشش کرو۔ معاملات کی پابندی بھی نہیں ہو رہی ہے، نہیں کرو گے تو نہیں ہوگی، کرو گے تو ہو جائے گی۔ میں آپ سے بیعت کیا ہوں اور وعدہ کیا ہے کہ نماز کی پابندی کروں گا، مگر نماز چھوٹ گئی۔ اب میں نے تو یہ وعدہ لیا ہے کہ نماز کی پابندی بھی کروں گا اور پچھلی جو باقی ہے وہ بھی ادا کروں گا، تو آپ اگلی میں ڈنڈی مار رہے ہو تو پھر کیسے وعدے پہ قائم رہو؟ وعدہ توڑنا تو منافق کے کام ہے، مومن کے نہیں ہے۔ مومن وعدے پہ قائم رہتا ہے۔ بیعت کرنا کیا چیز ہے؟ کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ایک معاہدے کی پریشر میں آ جانا، معاہدے کے دباؤ میں آ جانا، اس کے لیے یہ معاہدہ ہے کہ صاحب آپ اپنی جانکاری میں کسی کو آپ نیک سمجھ رہے تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ سمجھ کر کہ میں اللہ سے اگریمنٹ کر رہا ہوں، عہد کر رہا ہوں، تاکہ یہ ایک دباؤ بنا رہے ہمارے اوپر۔ ورنہ فی نفسی تو بیعت کیا چیز ہے؟ کوئی چیز نہیں۔ اگر وہ ہمیں دین پہ نہیں قائم کرتی، اگر وہ بیعت ہمیں اس پہ ثابت قدم نہیں رکھتی، تو حکیم ابن حزام نے کچھ سوال کیا حضور علیہ السلام سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دے دیا، پھر دے دیا، پھر دے دیا۔ ایک دفعہ آئے کہ کچھ ضرورت ہے مجھے اور کمزور ہوں کے ذریعے معاش، کبھی نہ مزدوری ملتی کبھی نہیں ملتی، صحابہ پریشان رہتے، تو تھا نہیں تب دینے کے لیے حضور علیہ السلام کے پاس۔ تب آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو بھائی، اگر میرے پاس کچھ ہوگا تو میں ذخیرہ کبھی نہیں کروں گا، بانٹ دوں گا، ختم کر دوں۔ ان کے تو ختم کر دینے، صدقہ کر دینے کی شان یہ تھی کہ یوں عصر کی نماز کا سلام پھیرا اور تیزی سے اٹھ کے گھر میں گئے، تو لوگ حیران ہو کے وہیں بیٹھے رہے، کوئی بھی نہیں گیا۔ کیا بھائی کوئی حادثہ ہو گیا کیا؟
سب بیٹھے رہے، پھر آپ فوراً سے آ گئے واپس، آئے تو دیکھا سب بیٹھے، سمجھ گئے کہ یہ لوگ کچھ تشویش میں مبتلا ہو گئے، تو ان کی تشویش دور کر دی، فرمایا کوئی خاص بات نہیں، اصل میں مجھے نماز کے دوران یاد آیا تھا کہ گھر میں تبر رکھا ہوا ہے، یعنی کچی چاندی تھوڑی سی گھر میں رکھی ہوئی، ایک ٹکڑا ایک ڈلہ رکھا ہوا ہے چاندی کا، ابھی مجھے ڈر لگا کہ کہیں دیر ہو جائے تو رات شروع ہو جائے گی، اور رات سے پہلے میں صدقہ نہ کر دوں تو میں اللہ کو کیا جواب دوں، اس لیے میں فوری گیا اور وہ خیرات کروا کے آ گیا۔ تو ان کی تو خیرات ایسی تھی کہ وہ تو دن کا مال رات تک رکھنا نہیں چاہ رہے، رات کا دن تک رکھنا نہیں چاہ رہے۔ تو یہ بات فرمائی، میں ذخیرہ کبھی نہیں کروں گا، اگر ہوگا آپ ہی لوگوں کو کھلا دوں گا، آپ ہی لوگوں کو دے دوں گا، مگر اب ہے نہیں، مگر تمہارا یہ طریقہ بھی کب تک چلے گا کہ جب ضرورت ہوئی آگے مانگ لیا، جب ضرورت ہوئی آگے، یہ بھی کب تک چلے گا تمہارا طریقہ؟ اس لیے تم بھی یہ چھوڑو اور کچھ کرو۔ آدمی کے لیے ایک رسی لے کر جنگل چلے جانا اور وہاں سے ایندھن لے کے آنا، لکڑیاں باندھ کے لے کے آنا اور بازار میں بیچ کر ضروریات پوری کر لینا، اس سے بہتر ہے کہ کسی سے سوال کرے دے یا نہ دے۔ اس ذلت سے یہ بہتر ہے کہ ایک موٹی رسی لے کے جنگل چلے جاؤ، لکڑی کاٹ کے لا کے بیچ لو۔ ایسے پہلے جنگلات گورنمنٹ کے قبضے میں نہیں ہوتے تھے، سب کے لیے عام تھے، اب تو جنگل میں کاٹنے جاؤ تو وہاں بھی کوئی کھڑا ہوا رہے گا، سب کس کی لکڑی کیسے لے جا رہے، ایسے۔ تو دوسری تدبیریں سوچ لو، کوئی محنت کر لینا، کوئی پیشہ اختیار کرنا، کچھ کرنا، جو بھی ہو۔ تو خیر میں یہ بتا رہا تھا کہ اس کے بعد انہوں نے کبھی کسی سے سوال نہیں کیا، وعدہ کیا، اللہ کے نبی میں آپ سے آج عہد کر رہا ہوں کہ کسی سے سوال نہیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، نہیں کرو، ہو گیا معاہدہ، کبھی نہیں کیا۔ صدیق اکبر کا دور آیا، اب کچھ مال آیا، حضرت صدیق نے وہاں صحابہ میں تقسیم کیا، تو حضرت حکیم کا بھی حصہ بلوایا، کہا یہ تمہارا مال ہے، لے جاؤ۔ تو کہا کہ معافی چاہتا ہوں، کسی اور مستحق کو دے دیجئے، میرا معاہدہ ہے نبی کے ساتھ کہ سوال نہیں لے جاؤں گا، کسی کی مدد نہیں کی۔ عمر فاروق کا دور آیا، عراق فتح ہوا، بڑی مال دولت آئی، تو بڑے بڑے حصے ملے مسلمانوں کو، ان کا بھی حصہ نکالا گیا، اپنا حصہ لے جاؤ بھائی۔ کہنے میں اللہ نبی سے عہد کیا ہوں، اللہ سے کہوں گا کسی سے نہیں، اللہ سے نہیں۔ چلے گئے۔ حضرت عمر نے مسلمانوں کو جمع کر کے اعلان کیا، مسلمانوں گواہ رہو، میں نے حکیم کا حصہ دے دیا مگر انہوں نے نہیں دیا، میری ذمہ داری نہیں ہے، مسلمانوں کو گواہ بنا دیا۔ تو بھائی عہد تو یہ برکت ہے، اس لیے کیے جاتے ہیں معاہدے، وعدے اس لیے کیے جاتے ہیں کہ اس کا پریشر آخری سانس تک بنا رہے۔ اسی کے لیے رسم قسم کی بیعت ویت مت کرو، اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ کیا دوبارہ بیعت کے الفاظ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، معاہدے کو پھر سے شروع کرو، پھر سے شروع کر کے معاہدے پہ قائم رہو۔ مجلس آنے کے لیے جب بھی دوسرا ہفتہ آتا ہے تو کچھ نہ کچھ آزمائش آ رہے ہیں، کبھی بیماری، کبھی مہمان، کبھی مؤذن صاحب جماعت میں چلے جاتے ہیں، مسجد کی ذمہ داری کی وجہ سے نہیں آ پا رہا ہوں، نکلنے کے قریب ہوتا ہوں، رکاوٹیں آتی ہیں، رکاوٹیں دور ہونے کے لیے 2 رکعت پڑھ کر دعا کرتا ہوں، لیکن آج الحمدللہ پہنچ چکا ہوں، میری پابندی کا حل بتائیے۔ دیکھو بھئی یہ تو کوئی ایسا فرض واجب کام تو ہے، ضروری ہے، ضروری اس لیے کہ اپنے دین کی سلامتی کا ایک سبب ہے، ایک تدبیر ہے، اس لیے ضروری ہے، لیکن فرض واجب تو نہیں ہے کہ نہ کرو تو گناہ ہوگا، ایسا تو نہیں۔ تو اس وجہ سے جو آپ کے سامنے عارض آ رہا ہے، جو رکاوٹ آ رہی ہے، اس رکاوٹ کی اہمیت اس سے زیادہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ وہیں رہو، اللہ تعالیٰ آنے کا ہی اجر دے گا، آنے کا جو فائدہ ہے نا وہ فائدہ دے گا، مگر اس کو دیکھ لو کہ بھائی واقعی جیسے مؤذن صاحب نہیں ہے تو آپ امام بھی نہیں جا سکتا اس وقت، کیونکہ ذمہ دار بولے گا کہ بھائی مؤذن صاحب بھی نہیں، آپ کیسے چھٹی لے رہے، آپ دونوں میں سے کوئی ایک تو رہنا چاہیے،
اور یہ مسلمانوں کی مصلحت ہے کہ نماز وقت پر ہو جائے، اذان وقت پر ہو جائے، تو اس وجہ سے اگر رک گئے بادل ناخواستہ تو اجر ملے گا، اور انشاءاللہ وہ فائدہ بھی ہوگا جو آنے سے ہوگا، وہ فائدہ بھی ہوگا۔ آپ وہیں مسجد میں بیٹھ جاؤ اور یہ سوچو کہ میں اس رکاوٹ کی وجہ سے نہیں جا سکا، لیکن یہ کہ میں مجلس میں ہی ہوں، یہ سمجھ کے رہ جاؤ، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور یہ بات میں ویسے ہی نہیں بتا رہا ہوں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بدر میں جانے سے روک دیا، اور یہ فرمایا تمہاری بیوی بیمار ہے، روک دیا، اور وہ ان کا چہرہ چھوٹا ہو گیا اس لیے کہ وہ جہاد میں جانا چاہ رہے تھے، اب بہت منتظر تھے، دل بے چین تھا جو جانا چاہ رہے تھے، لیکن نبی نے روک دیا، آپ نہیں چلیں گے، آپ گھر پہ رہے کیونکہ آپ کی بیوی بیمار ہے یہیں پر، مگر حکم تھا، رک گئے، تو اب دل ادھر ہی اٹکا ہوا تھا ان کا۔ تو حضور علیہ السلام کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کسی پہاڑی پر چڑھتے، کسی وادی میں اترتے، کوئی بھی خاص کام ہوتا، کہیں جمع ہوتے تو برابر ایک جملہ کہتے تھے، کچھ بندے ہیں جو مدینے میں رہ گئے مگر ثواب میں تمہارے شریک ہیں، کچھ بندے ہیں جو مدینے میں رہ گئے مگر ثواب میں تمہارے شریک ہیں، تم پہاڑ چڑھے ہو ان کو بھی ثواب مل رہا، تم وادی میں اترے ہو ان کو بھی مل رہا۔ تو 2-4 مرتبہ سن کر صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں گھر میں بیٹھ کے ہمارا ثواب حاصل کریں؟ تو فرمایا عثمان، اس کی بیوی کے مرض نے اس کو روکا ہے، دل نہیں ہے، دل یہی لگا ہوا ہے، مگر حکم شریعت کا روک دیا ہے اس کو۔ اس لیے اگر مجلس میں شرکت ہے تو ضروری کام، اپنا فائدہ ہے، لیکن کوئی ایسی رکاوٹ آ جائے کہ شریعت اس کو اہمیت دیتی ہے تو پھر شریعت ہی ہماری حاکم ہے، اسی کے پر عمل کرو۔ اب رہ گیا دل کا بے چین ہونا، تو دل تو کیا ہے اللہ ہی کے واسطے ہے، ان کے اوپر قربان ہے دل، اور رہ گیا نقصان ہونے کا اندیشہ کہ بھئی جاتا تو کچھ فائدہ رہتا، جیسے ساتھی کہتے ہیں کہ کسی کا 1 ہفتہ فائدہ رہتا ہے، کسی کو 15 دن تک اثر رہتا ہے، کسی کو 20 دن تک اثر رہتا ہے، کسی کو ماشاءاللہ پورا مہینہ چلتا ہے اثر۔ تو وہ اثر سے محرومی کا جو خیال آتا ہے تو اس میں دل چھوٹا مت کرو، جیسے حضرت عثمان کو نبی کا حکم ماننے کی وجہ سے جہاد میں نہ جا کر بھی جہاد کا اجر ملتا رہا، آپ کو بھی حکم شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ نفع ہوگا، فائدہ ہوگا، اثر ہوگا اس کا انشاءاللہ۔ باقی یہ ہے کہ یہ دیکھ لینا کہ بھئی ہیلے بہانے نہ ہوں، اس کو دیکھ لینا، کیونکہ بسا اوقات ہیلے بہانے بھی رکاوٹ بنتے ہیں۔ اب آپ نے جو تفصیل بتائی یہ ہیلے نہیں، یہ مجبوریاں ہیں، تو یہ احکام پر عمل کرو۔ دین، حضرت مسیح الامت فرماتے تھے دین خواہش پہ چلنے کا نام نہیں ہے، حکم پہ چلنے کا نام۔ بسا اوقات ہماری خواہشیں اچھی ہوتی ہیں تو ہم اس کو دین ہی سمجھتے ہیں، اگر وہ حکم سے ٹکرائی تو اب دین نہیں، حکم پر عمل کرنا دین ہے۔ تو اس کا خیال رکھیں اور اہتمام بھی کریں، پابند رہیں، اور جب اللہ موقع دے دے شریک ہو، اور اگر کوئی شرعی عذر آ جائے بس ٹھیک ہے، اس عذر کی وجہ سے اللہ سے راضی رہو، اور اللہ سے امید رکھو کہ ہم اس کے حکم کو ماننے کی وجہ سے وہ ہمیں محروم نہیں کرے گا، اس کا اللہ تعالیٰ سے امید رکھو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اور تو ہے یہاں بیٹھے بیٹھے سنتے رہتے ہو کہ لکھتے رہتے ہو آپ؟ جو لکھ رہا ہوتا ہے وہ سن نہیں رہا ہوتا ہے، اور جو سن رہا ہوتا ہے وہ لکھ نہیں سکتا۔ پہلے کرو، ہم آتے ہیں 10 بجے کے بعد، آپ لوگ صبح ہی آ جاتے ہیں، ناشتہ 9 بجے ہوتا ہے، اگر 15 منٹ بھی مل گئے تو اپنا پرچہ لکھ لو، گھر سے لکھ کے لے کے آؤ، آتے ہی جمع کر دو یہاں۔ ورنہ یہاں پر کوئی دیکھو، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ کسی سینے میں 2 دل نہیں رکھا، ایک ہی ہے، تو ایک ہی کام کرتا ہے، یا سنتا ہے۔ جیسے جمعہ خطبے میں ہم دیکھتے ہیں بیان ہو رہا ہے، لوگ تسبیح لے کے چلاتے رہتے ہیں، اب سن رہا ہے کہ پڑھ رہا ہے؟
تو نہ پڑھ رہا ہے نہ سن رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جہالت ہیں۔ ارے بھائی تسبیح جیب میں رکھ، بیان سن غور سے، ایسے۔ اور ذکر ہی کرنا ہے تو باہر جا کے بیٹھ، ذکر کر توجہ سے، دماغ سے۔ دو کاموں میں دل ایک ساتھ نہیں لگ سکتا، اس واسطے یہ لکھو تو پڑھ، سنو نہیں۔ اب جتنی دیر لکھے ہو اتنی دیر کے سوالوں کے جواب آپ نے سنے ہی نہیں، آپ محروم رہے اس سے، ایسا ہے۔ ادارہ احاطہ میں پہلے اذان مختصر ہوتی تھی، اب تھوڑی طویل ہو رہی ہے، وضاحت فرمائیں۔ تو یہ بتائیں کہ اذان ہی ہو رہی ہے یا جو ہے کچھ اور ہو رہا ہے؟ اذان ہی ہو رہی ہے، اذان ہی ہو رہی ہے تو آپ کبھی اذان سنے ہوں گے جو مختصر اذان، تو اذان مختصر کہی جائے یا طویل کہی جائے، دونوں طرح کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ جو اذان کی اغلاط ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، اور اذان کی اغلاط علماء نے کتابوں میں لکھ دی، اذان کی اغلاط نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر اذان اچھی آواز میں ہو اور اطمینان سے ہو تو اذان اور زیادہ سبب بنتی ہے نماز کی طرف جانے کا۔ لیکن اس میں بسا اوقات وہ مؤذنین عرب کی دیکھا دیکھی بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں جو اصول قرات کے خلاف ہوتی ہیں، یعنی عربی الفاظ کے استعمال کرنے کے اصول کے خلاف ہوتی ہیں۔ تو جو اذان پہلے ہو رہی ہے وہ اذان بھی صحیح ہے، جو اذان اب آپ کے سننے میں آئی ہے یہ اذان بھی اصول کے خلاف نہیں۔ اصول کیا ہے وہ آپ معلوم کرو یا کسی کتاب میں پڑھو۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اذان میں جن چیزوں کو بدعت فرمایا ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ بڑے گوشت کی دکان ہے اور وہ لوگ ہر مہینہ RSS تنظیم کو 50,000 روپے دیتے ہیں نہ کہ ان کے جانوروں کو، تاکہ ان کے جانوروں کو نہ روکیں۔ اس صورت میں کیا بڑے کا گوشت کھانا کیسا ہے؟ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، جو 50,000 دیں جو 1,00,000 دیں جو ہر مہینہ RSS کو ہمیں کیا کرنا؟ ہمیں تو دیکھنا ہے کہ گوشت حلال ہے یا حرام۔ قریشی جو ہے چوری کر کے لایا ہے تو وہ چوری کا مال ہے، وہ مت لو۔ لیکن اگر کوئی اس سے خرید کے لیا ہے تو وہ تو معاوضہ دے کر لیا، چوری کا وبال اس کے سر پر رہتا۔ اور اگر قریشی جو ہے وہ مردہ گائے کا گوشت نکال کے دے دیا ہے تو وہ حرام ہے، اس کو کوئی نہیں کھا سکتے، بیچ بھی نہیں سکتے، خرید بھی نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کو۔ اور اگر اس نے جانور کسی سے خریدا ہے تو خریدار مسلم ہو یا غیر مسلم اس سے کوئی مطلب، RSS کا ہو یا BJP کا ہو یا کانگریس کا ہو، اس سے کوئی مطلب۔ وہ مال کا مالک ہے، اس نے اپنا مال بیچا ہے، مسلمان نے خریدا ہے، اسلامی طریقے سے ذبح کیا ہے، آپ کھائیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں، بلکہ ان لوگوں کے پاس سے لا لا کے کھانے کا ہے اس زمانے میں، سمجھے؟ کیونکہ رکاوٹ وہی لوگ بنے ہیں تو انہی سے ملے گا مال، پھر انہی سے لانا پڑے گا، انہی سے لا لا کر کے کھانا پڑے گا، ایسا ہے۔ انفرادی اعمال کریں، کچھ آرام کرو، تلاوت کرو، ذکر کرو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔